میرے ہاتھ میں جو ہے یہ میری صلاحیت اور طاقتوں میں جو ہے ان میں یہ ہے کہ میں اس نبی رحمت کا تعارف انسانیت کو دوں کہ جس نبی کے بارے میں تم کارٹون بنا رہے ہو، یہ مذموم گندی کوششیں کر رہے ہو، وہ نبی تو یہ تھا جو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کی تعلیمات تو یہ تھی جس نے انسانیت کو یہ فائدہ دیا، اور اس نبی کو جو نبی نہ بھی مانے، ویسے یہ نبی تو سب کے لیے ہے لیکن جو نبی نہ بھی مانے اس کے لیے بھی یہ نبی رحمت ہے، اس لیے کہ اس نبی نے جو کارنامے 23 سالہ زندگی میں انجام دیے، جو سوشل ریفارمز جو سماج میں انہوں نے لائے، ویسے سوشل ریفارمز تو میں سمجھتا ہوں کسی نے دنیا میں نہ دیے ہیں اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکتا ہے۔ یہ وہ نبی رحمت ہے جو دنیا کے لوگ آج امن و امان کے اپنے آپ کو علم بردار کہتے ہیں، فلیگ بیررز کہتے ہیں کہ ہم امن و امان دنیا میں قائم کر رہے ہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، یہ وہ نبی رحمت ہے جس نے 20 سال کے اندر عرب کے علاقے سے فیمیل انفینٹیسائڈ، بچیوں کے قتل کو ختم کر دیا۔ اس زمانے سے لے کر 1400 سال تک وہاں بچیاں آج بھی قتل نہیں کی جاتی۔ ان لوگوں نے جو دنیا کے لیے امن کے علم بردار ہیں، ان بچیوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے کیا کیا؟ یہ وہ نبی ہے جس نے اپنی 23 سالہ زندگی میں عورتوں کو وہ حق دیے کہ جس عورت کو استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو ایک کو جب ماں ہے تو کہہ دیا قدم کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو کہہ دیا اگر کسی آدمی کے بارے میں پوچھنا ہے وہ کیسا ہے تو بیوی سے اس کا کیریکٹر ویریفیکیشن سی وی کروا لو، اور ایک جگہ کہا کہ جس کو 3 لڑکیاں ہو جائے، پرورش کر لے اور نکاح کر دے تو وہ جنتی ہے۔ تو عورت جس کو استعمال کی چیز سمجھاتا تھا، اس نبی نے 23 سال میں اس کا مقام زمین سے آسمان کی طرف لے گیا۔ اس نبی نے 23 سال اپنی زندگی میں اپنے مشن میں وہ کارنامے انجام دیے جو دنیا کی حکومتیں آج بھی نہیں دے پائی، کہ اس نے کالے اور گورے کی اور مالدار اور غریب کی تمیز دنیا سے ہٹا دی اور کہا سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں 23 سال کے اندر۔ اور نہ صرف کہا، کر کے بتایا اپنی زندگی سے۔ اور عرب کے علاقے میں اس زمانے سے لے کر 1450 سال آج ہو چکے ہیں، آج تک وہ اونچ نیچ کا تقاضا باقی نہیں رہا۔ تو اگر ایز اے سوشل ریفارمسٹ بھی دیکھیں تو اس نبی نے اتنی رحمتیں، اتنے کارنامے انسانیت کے لیے انجام دیے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور کہیں نہ کہیں میں اور آپ بہت سخت دوشی ہیں، سخت ذمہ دار ہے، سخت خطا کار ہے کہ اس نبی رحمت کا تعارف کبھی ہم نے انسانیت کو دیا ہی نہیں، پہنچایا ہی نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے جو لوگ آپ کے خلاف سازش کے تحت کھڑے ہیں وہ تو اللہ ان کو جواب دینے والا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو لوگ غیر سازش، غیر شعوری طور سے وہ لوگ کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ہم نے ان کو بھی کہاں تعارف دیا کہ آپ تو کم از کم سمجھ جائیے وہ تو آدمی ہو کر رہا ہے، وہ تو آدمی ذلیل ہے، وہ تو گمراہ ہے، وہ تو جان بوجھ کے کر رہا ہے، لیکن ہم نے تعارف کہاں دیا؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ بڑی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے اپنے نبی کا تعارف انسانیت کو نہیں دیا۔ ابھی تو رب کا تعارف باقی ہے، اللہ کی کتاب کا تعارف باقی ہے، نبی کی شخصیت کہاں ہم نے رکھی؟ یہ بہت ہائی ٹائم ہے، بہت اہم وقت ہے، ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک عظیم ترین شخصیت ہے، ایک نبی ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن ایک نبی جو شخص نہ بھی مانے اس کے لیے بھی اس نبی نے بہت کچھ کر کے گیا ہے۔ یہ انسانیت کو بتانے کی آج سخت ضرورت ہے، ورنہ الزام لگنا صرف شروع ہوئے۔ ایک زمانہ تھا لوگوں نے سمجھا یہ سیلاب تھم جائیں گا، تب بھی میں نے آج سے 10 سال پہلے کہا تھا یہ سیلاب تھمنے والا اب نہیں ہے، اسے اگر روکنا ہے تو ہم کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ صرف یہ بولنے سے آج ایک نے کیا چلو خاموش بڑھ جائیں گا، آج فلاں نے کیا تو اس کو ہم نے جواب دے دیا، ہم نے اس کو جو ہے بدلہ لیا۔ میں کہتا ہوں ابھی اور رکنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ الزام اپنے سر لے بعد میں پتہ چلا دشمن کی کوئی اور ہی چال تھی اس کے اندر۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بات بہت ہائی ٹائم ہے، یہ ایک ایسا وقت ہے سیاسی اور جو ہے سیاسی اعتبار سے کہ ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی کا اظہار کرنا ہے، اور ایک فرد ہونے کے ناطے میں کیا کر سکتا ہوں اہانت رسول کے خلاف، وہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ فرد ہونے کے ناطے جماعتیں کر رہی ہے، ملک اپنے اعتبار سے کریں گے، ایک فرد ہونے کے ناطے میری کیا کوشش ہوں گی؟ تو سب سے پہلے مجھے اس نبی کا تعارف انسانیت تک رکھنا ہے، اور اس نبی کی ان خصوصیتوں کو سامنے رکھنا ہے انسانیت کے، جن خصوصیتوں کو، جن چیزوں کو نبی نے دنیا میں ایسی تبدیلی لائی جس تبدیلی کی وجہ سے انسانیت 1450 سال سے عرب اور مسلمان اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جس نے آپ کی ان تعلیمات کو قبول کیا وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اپنا منہ کھولنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صرف جوابی کارروائی کرنا، گالی کے بدلے گالی دینا، کسی نے آپ کو 1 تھپڑ مارا تو اس کے بدلے 2 تھپڑ لگا دینا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اگر ہم جڑ تک پہنچے تو کیوں ایک نبی جس نے اتنا کچھ انسانیت کے لیے کیا، جو کہ ساری انسانیت آپ کی امت تھی، انسانیت کے لیے کیا، اس نبی پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں؟
اس نبی پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. کہیں نہ کہیں بہت بڑی خطا، بہت بڑی کوتاہی ہم لوگوں سے ہوئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا اچھا کیا اس لیے کہ مسلمانوں کی خطا ہے، ان کی یہ جو ہے بھول تھی جس کا ان کو سبق مل رہا. نہیں، انہوں نے جو کیا بہت غلط کیا، ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ایک فرد ہونے کے ناطے، ایک امتی ہونے کے ناطے، آپ نے اور میں نے کیا کیا، ہم اپنا رول کہاں انجام دے رہے ہیں، یہ بہت سوچنے کی اور اس چیز کو سمجھنے کی بہت سخت آج کے دور میں ضرورت ہے. تو آج میں چند نکات اسی تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس نبی کا تعارف انسانیت تک ہم کو پہنچانا ہے. میرا جو درس ہوگا اسی کے مطابق ہے کہ آپ لوگ اس کو سنیں اور سن کر ان باتوں کو انسانیت تک پہنچائے. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 10 نکات ایسے نکالے ہیں جو نکات بہت اہم ہیں انسانیت کے لیے، اور پھر اس کے بعد 20 نکات اور نکالے الگ سے جو نکات آپ سے ان کی تعلیم ہے جو انسانیت کے لیے آپ نے دی. اس میں یقیناً قرآنی تعلیمات کو میں نے اتنا جو ہے ہائی لائٹ نہیں کیا جتنا حدیث کی تعلیمات کو کیا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے. قرآن نے تو بہت سارے جس کو کہیں گے امپورٹنٹ گائیڈ لائنز دے دیے، حدیث نے اس گائیڈ لائنز کو ایکسپلین کیا، اور قرآن اور حدیث مل کے ہی شریعت اسلامیہ بنتی ہے، شریعت بنتی ہے. تو لہٰذا میں نے حدیث سے پہلے 10 نکات جس میں قرآن بھی شامل ہے، امپورٹنٹ ایشوز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انسانیت کے لیے، اور بعد میں 20 مور پوائنٹس، 20 اور نکات رکھے ہیں جن کو ہمیں انسانیت کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ ہے وہ نبی، یہ اس نے انسانیت کو دیا، اور تم نے کیا دیا جو تم الزام لگا رہے ہو، تمہاری حکومتوں نے کیا دیا، تم سب مل کر بھی آج کیا کر سکتے ہو انسانیت کے لیے جو اس ایک نبی اور ایک شخص نے انسانیت کے لیے کر گیا. تو آج میں آپ کے سامنے جو ہے چند ایسے ہی نکات رکھنے کی جو ہے بہرحال انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیجیے، جب ہم لوگوں کو کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، نہیں بتلائیں گے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا نبی، ہماری کتاب کیا ہے، تو لوگ یقیناً اس پر الزام لگائیں گے ہی. اس لیے کہ انسانی فطرت ہے، جس چیز کو سمجھ نہیں پاتا یا تو اس کو بہت مثبت پازیٹیو لیتا ہے یا عام طور سے بہت منفی لیتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. کچھ لوگ بالکل ڈر جائیں گے، ارے یہ بہت خاموش آدمی ہے تو فلاں ہے، لیکن اکثریت جو ہے اس سے ناراض ہوں گی اور اس سے چڑ کا اظہار کریں گی یا اس سے ڈر کا اظہار کریں گی، جو آج ہمارے تعلق سے دنیا میں ہو رہا ہے. میرے اور آپ کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے دنیا کا کوئی اچھا رویہ نظر آج نہیں آتا ہے. قومیں ہم سے بدکی ہوئی، ہم سے ڈری ہوئی ہے، خوف زدہ ہے، اور وہ فیئر کرتی اور ڈرتی ہم سے کچھ نہ کچھ نقصان اور جو ہے خسارے کے تعلق سے دنیاوی اعتبار سے. ایسا کیوں ہوا کہ جو قوم امین تھی، جو امانت دار تھی، اور لوگ اس کو امین سمجھتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت ہونے والی ہے، کیوں قوم اس کے خلاف؟ اس لیے کہ کمیونیکیشن گیپ، ہم نے بات چیت کرنا چھوڑ دی، اپنا دین بتانا چھوڑ دیا. فریضے کے تحت بولیے یا یوں ہی بولیے، ہم نے اپنا دین نہیں بتایا. اگر دعوت اسلام کو ہم فرض سمجھتے ہیں تو نہیں کیا ہم نے ادا، یا پھر اگر فرض نہیں بھی سمجھتے ہیں تو اپنی بقا کے لیے بھی ہم نے بتانا جو ہے گوارا نہیں کیا. یاد رکھیے، ایک چیز تو ہوتی ہے کہ کوئی کام میں اس لیے کروں کہ مجھ پر فرض ہے، اور کوئی کام اس لیے کروں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو میں آج یہ کہوں گا اور ایک وارننگ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج دعوت اسلام کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کو فرض سمجھو آپ یا نہ سمجھو، آج اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کی چھوٹی سی مثال سے لے کر ادنا سے اعلیٰ مثالیں میں دے سکتا ہوں. ادنا مثال لے لیجئے، میں بہت سی بار سفر کرتا ہوں، فلائٹ سے میرا جانا آنا ہوتا ہے، ادھر 3 لوگ نکل جاتے، ادھر سے میں اکیلا نکلتا ہوں. یہ اقوام عالم کا ہم سے ڈر ہے کہ 3 ادھر سے نکل گئے تو ایک ادھر سے میں نکلا ہوں، اس لیے کہ ان کا ڈر ہے، سنگدگدھ ہے. یہ آدمی ڈر لگتا ہے کہ کچھ کر نہ دے، ہے نا، شک ہے اس کو، یقین نہیں، شک ہے. لیکن تو یہ چھوٹے سے لے کر بڑی سے بڑی بنیادیں ہماری حل رہی. یاد رکھیے، ہر کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، چاہے آپ کتنے ہی بڑے انسان ہو، مسلمان ہیں تو شک کی سوئی آپ پر بالکل آ کر ٹھکی ہوئی دشمن کی. لہٰذا اس سے پتہ چل رہا ہے دعوت اسلام کو آپ آج فرض سمجھے یا نہ سمجھے، آج اپنی بقا اور اپنے فائدے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ہم ایسے نہیں جیسے تم بتا رہے ہو. مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، یاد رکھیے کرنا ہوگا. اور دعوت اسلام بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، چونکہ آج میرا عنوان جو آپ کی زندگی سے ہے، اہانت رسول کے جواب میں ہے، یا پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آئے تھے، ہم نے اس معاملے میں کیا کیا. اپنی کوتاہیوں کو، اپنے نفس کو میں خود جھنجھوڑ رہا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس کو سن رہے وہ اپنی نفسوں کو اس معاملے میں جھنجھوڑے کہ کہیں نہ کہیں میں اور آپ خاطی ہے، کہیں نہ کہیں میں اور آپ ذمہ دار ہے ان تمام چیزوں کے لیے جو آج اللہ کے خلاف، اس کے نبی کے خلاف اور اس کی کتاب کے خلاف ہو رہے ہیں. یا تو ہم نے بتایا نہیں، یا تو ہم نے زبان سے یا عمل سے بتایا نہیں، یا تو کہیں نہ کہیں ایسی زبردست کوتاہی ہوئی کہ جو ہم نہیں کر پائے. جس میں سب سے پہلا کمیونیکیشن گیپ، ہم نے قوموں سے بات چیت مذہب کے بارے میں چھوڑ دی، جس کے نتیجے میں وہ شک کے دائرے میں ہم کو انہوں نے لے لیا. اور یہ فطری چیز ہے، اگر مجھ جیسا ایک مسلمان آپ کے پڑوس میں آ کر رہے
مجھ جیسا ایک مسلمان آپ کے پڑوس میں آ کے رہے، اور اگر میں آپ سے بات چیت نہیں کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، اور ایک دن میرے گھر میں دھماکے کی آواز آئے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ ایک مسلمان ہونے کے باوجود بھی مجھ پہ شک کریں گے کہ ملا نے لایا کچھ مصیبت، لایا کچھ، شک تو ہو رہا تھا، بات تو کرتا نہیں تھا، ہے نا؟ آپ ہی شک کری کہ مسلمان ہو کے اندازہ لگائی اقوام عالم ایسی شک میں ہمارے بارے میں، کیونکہ ہم منہ نہیں کھول رہے ہیں، آپ شک کریں گے، اور آج ہے نہیں ہے، جتنی بڑی داڑھی خود ہم کو ڈر لگتا ہے کہ کیا ہونے والا، یہ ملا کیا کرنے والا ہے نا، یہ تو ہمارا معاملہ ہے، تو قومیں کتنی بدکی ہوئی ڈری ہوئی، اس سے اندازہ لگا لیجیے۔ آپ دیکھیے اگر آپ کرائے سے کسی گھر دیتے اور اگر داڑھی والا ہے تو آپ خود بولتے رہو یار بہت بڑی داڑھی ہے، اس کو دینا نہیں دینا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آج ہم بدکے ہوئے، ہم ہی ڈرے ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کیوں؟ تو ہم نے کمیونیکیشن گیپ رکھا، بات چیت چھوڑ دی، بات کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، میسج دیجئے، کوئی آپ سے دور نہیں بھاگے گا، انشاءاللہ وہ آپ کو باعزت سنیں گے، آپ کی بات کو یاد رکھ لیجیے۔ آپ ڈر رہے ہیں نہیں ایسا ہو جائے گا، نوکری چلے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، بزنس کم ہو جائے گا، لوگ یہ کہیں گے، فنڈامنٹلسٹ کہیں گے، بنیاد پرست جس کو کہتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، آپ مذہب کے بارے میں بات نہیں کرنا، آپ مذہب کے بارے میں بات مت کیجئے، اللہ کا عذاب کے لیے، اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیے، یا تو انسانی عذاب یا تو اللہ کی طرف سے دیا گیا عذاب۔ ہاں انسان جو عذاب دیں گے آپ کو دعوت اسلام کے بدلے میں، وہ بھی باعث اجر ہے آپ کے لیے، لیکن اللہ جب عذاب لائیں گا دعوت اسلام نہ دینے کے بدلے میں تو وہ بہت سخت پکڑ ہوں گی، یاد رکھیے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے اٹھیے، لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کر دیجئے، جو اللہ نے صلاحیت اور طاقت دی ہے اس صلاحیت کی بنیاد پہ لوگوں سے بات کیجیے، پہنچائیے میسج اللہ کا، اس کی کتاب کا، اس کے نبی کا، اور بالخصوص آج احانت رسول کی جو وارداتیں واقعات ہو رہے ہیں، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ جا رہا ہے، ہر آدمی اٹھ کے کہہ رہا ہے یہ نبی فلاں، مطلب ہر آدمی نے یہ ذمہ لے لیا کہ اس شخص کو میں کچھ بھی کہوں، اس کو احسانات یاد دلانے کی سخت ضرورت ہے کہ اس نبی نے انسانیت کو کیا دیا۔ آج جو قومیں خلاف بات کری ان کو اسلام کے احسانات گنوائے جائے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات گنوائے جائے، ان کو یہ عظیم شخصیت کا تعارف دیا جائے، اور انہیں سمجھایا جائے کہ یہ تعارف ہے شخصیت کا، اس کے بعد مذاق کرو گے تو اپنے اوپر ہی وبال جان لو گے، اور اس کے بعد امت مسلمہ کا جو وبال آئے گا تم پر وہ ایک الگ ہوگا۔ ہر افراد تو خاموش نہیں بیٹھنے والا نا، احانت رسول پر آدمی تھوڑی جو بیٹھ کے سننے والا کہ ٹھیک، تو دونوں وبال ملیں گے، آخرت کا بھی دنیا کا بھی۔ آج جو ہے قومیں ہم سے خوفزدہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے خود اپنے دین، اپنے نبی اور ان کا تعارف نہیں دیا، یاد رکھیے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ رب العزت انبیاءوں کو کیوں بھیجتا ہے وہ تھوڑا سا ایک بنیادی مقصد دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت انبیاءوں کو دنیا میں اس لیے بھیجتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے، انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے، وہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت انسانوں میں سے ایک انسان کو چنتا ہے جس کو نبی، میسنجر، اپوسٹل، ایجدوت، پریشت کہتے ہیں، اور اس شخص تک اپنا میسج، اپنی وانی، اپنا سندیش، اپنا جو وحید بھیجتا ہے، پھر وہ شخص جو نبی ہوتا ہے اس وحی کو آ کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، پریکٹیکل کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ لوگوں یہ کرو اور یہ نہ کرو، بتا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نبی، اور یہ ہوتا ہے اس کا بھیجے جانے کا مقصد۔ تو نبی کا بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو بتا دے ان کا پیدا کرنے والا ان سے کیا چاہتا ہے، کیا درست ہے، کیا درست نہیں ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرے، کیا نہ کرے۔ اس مقصد کے لیے نبی آتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر جگہ انسانیت میں نبی بھیجے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر جگہ جہاں انسانیت بسی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں، ہر انسان کے گروہ میں ایک نبی بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ حکم دیتا اللہ کی بات کا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور روکتا اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت سے۔ یہ مقصد تھا نبیوں کے بھیجے جانے کا۔ اور سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں ایک ہدایت یافتہ، ہر قوم میں ایک راستہ دکھانے والا، ہر قوم میں ایک مارگ درشک، راستہ بتانے، ہر قوم میں راستہ بتانے والے آئے ہیں، انبیاء اور رسول ہر قوم کے اندر آئے ہیں۔ تو یہ نبیوں کا بھیجانے کا مقصد تھا۔ اللہ نے قرآن میں 25 نبیوں کا ذکر کیا، چند کے واقعات اور 25 کا نام لیا۔ ان 25 میں سے مشہور معروف ہم سب جانتے ہیں، آدم علیہ السلام مثال کے طور پہ، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جتنے انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے وہ نبی خاص ہوا کرتے قوم اور ایک سماج اور ایک جاتی کے لیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی ہے جو آخری نبی ہے اور ساری انسانیت کے لیے آئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آخری نبی ساری انسانیت کے لیے آئے تھے، اور یہ سارے انسانوں کے نبی ہے، چاہے انسان مانے چاہے نہ مانے۔
دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے کیا پیاری بات کہی، سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 آیت کو غور سے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا، کافہ مکمل انسانیت کے لیے آپ کو، چاہے وہ عرب ہو غیر عرب ہو اجمی ہو مسلم ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو بدھ ہو جین ہو کسی مذہب کے مانے اور یہود ہو نصارہ ہو، ہم نے آپ کو کافۃ للناس ساری مکمل انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اس جملے پہ غور کیجئے نبی، لیکن اکثر لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، اور یہ حقیقت ہے۔ کہاں جانتے ہیں لوگ اس نبی کے بارے میں؟ کہاں جانتے ہیں؟ یہ کہاں اگر جانتے بھی ہے تو یہ کہاں جانتے کہ ان کا بھی نبی ہے؟ جو کچھ جانتے ہیں مسلمانوں کے، ایک پریشیت ایک نبی ہے، ایک سندیش تھا، ایک دوسرے محمد صاحب انہوں نے فلاں فلاں کارنامہ انجام دیا اور چلے گئے، تو مسلمانوں کے ایک لیڈر ہے۔ تو لہٰذا اگر اس قوم کو اچھالنا ہے تو فلاں قوم کو اچھال لیں، فلاں کے ہم جو ہے گلے میں چپل کا ہار ڈال دیتے ہیں، تو اس قوم کو اچھالنا ہے تو ایک کارٹون بنا دو، کچھ تو بک دو، بس وہ ناچتے اور کھیلتے رہتی پھر اچھلتے رہتی۔ ہم نے کہاں پہنچا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ساری انسانیت کے لیے وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ، اے نبی لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آپ کے بارے میں، لا يعلمون، اور ہاں نہیں جانتے نا، ہم نے پہنچایا بھی کہاں؟ ذمہ تو ہمارا ہے نا، اب نبی کوئی آنے والا تو ہے نہیں، ہمارا ذمہ تھا، ہم پہنچا بھی نہیں رہے۔ تو لوگوں کو یہ لگ رہا اگر اس قوم کو چھیڑنا ہے تو یہ شخصیت کو چھوڑ دو، جیسا اس قوم کو چھیڑنے وہ شخصیت کو ہم چھیڑ دیتے ہیں۔ ہم نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، ہم نے خود کھلواڑ کیا ان کی تعلیمات سے انحراف کر کے۔ نعوذ باللہ، زبان سے تو ہم نہیں بولتے، لیکن آج اپنی زندگی کا عمل دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ کیسا انحراف آپ کی تعلیمات سے کر کے ہم بھی مذاق اڑا رہے ایک طرح سے۔ بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا اکثر لوگ لیکن اے نبی آپ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اور ہاں واقعی میں لوگ آج جانتے نہیں، ہمیں بتانے کی بہت سخت جو ہے ضرورت ہے۔ اسی طرح انبیاؤں کے ساتھ کتابیں آتی ہیں، اللہ رب العزت نے ہر دور میں کتاب بھی نازل، لیکن قرآن جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے، یہ قرآن کی وہی خصوصیت ہے جو اس نبی کی خصوصیت ہے کہ یہ کتاب بھی سارے عالم کے لیے۔ پچھلی کتابیں مخصوص قوموں کے لیے ہوا کرتی تھی، مخصوص وقت کے لیے ہوتی تھی، تو قرآن ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں بیان کر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ تھا، مقدس مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ جو ہے ابراہیم سورہ نمبر 14 اس کی آیت نمبر جو 52 نے فرمایا کہا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلم انما الہکم الہ واحد وليذکر اولو الالباب، کہ کہا ھذا بلاغ للناس، یہ ایک اوپن میسج ہے، کھلا پیغام ہے، کھلی تبلیغ ہے، بلاغ للناس انسانیت کے لیے، قرآن انسانیت کے لیے، ولینذروا بہ تو انہیں اس سے ڈرنا چاہیے، وَلِيَعْلَمُوا انہیں معلوم کر لینا چاہیے انما الہکم الہ واحد، ان کا بنانے والا انسانیت کا وہ ایک ہے، وَلِيَذَكَّرُ الْأَلْبَابَ، اور جو اوپر کے خانے میں جس کے کچھ ہوتا ہے نا اس کو چاہیے نصیحت پکڑے اس سے، جو بیوقوف ہے عقل ماری وہ نہیں، لیکن جس کو اولو الالباب لب لباب بولتے ہیں نا، عقل جس کو ہے ان کے لیے اس کتاب میں عبرت ہے۔ تو کہا ذا بلاغ للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے کہاں پہنچا ہے اس پیغام کو بھی۔ تو پھر لوگوں کو لگتا ہے اگر اس قوم کو چھیڑنا ہے تو اس کتاب کی بے حرمتی کر دو، قوم اچھل جاتی۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن آپ کے لیے میرے بھائی، اب آپ جو کر رہے ہیں دیکھ لیجئے آپ کس کے خلاف کر رہے ہیں۔ بلاغ للناس کہاں بتایا کہ یہ تم سب کے لیے، اس کو تو اپنی کتاب، نبی رحمت کو اپنا نبی، ہر چیز کو اپنا کر لے، جبکہ اللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن شروع ہوتا ہے اور پہلی آیت میں اعلان کر دیا رہا مسلمانوں کو تم کوئی لوکل گاڈ کی عبادت نہیں کر رہے ہو، تم کائنات کے بنانے والے کی بات کرتے ہو، تمہارا رب عالم کا رب ہے۔ پہلی آیت نبی کے بارے میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ نبی رحمت عالم ہے۔ رحمت صرف عرب یا مسلمانوں کے لیے نہیں، رحمت عالم کسی علاقے اور خطے کے لوگوں کے لیے نہیں، کسی ایک سماج اور کسی ذات یا کسی وقت کے لیے رحمت نہیں، سارے عالم کے لیے، ہمیشہ کے لیے رحمت۔ اور قرآن کو کہا ذکر للعالمین، سارے عالم کے لیے ایک تذکرہ ہے، ایک ذکر ہے، ایک ریممبرنس، ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت، ایک وارننگ ہے۔ سب کچھ چھپا کے بیٹھ گئے، اپنی ہماری کتاب، ہمارا نبی، ہمارا رب، رب العالمین، رحمت العالمین اور ذکر للعالمین، سب عالم کا بات ہو رہی ہے، نہ انٹرنیشنل نہیں بلکہ یونیورسل بات ہو رہی ہے، اور ہم سب کو لوکل بنا کر بیٹھے ہوئے، ہمارے نبی، ہماری کتاب، ہمارا رب۔ تو یہ بہت سخت جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اب آئیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے آئے،
کیسی رحمت آپ بن کر آئے ہیں۔ سب سے پہلا کارنامہ جو آپ نے انسانیت کے لیے اور سب سے اہم میسج جو دیا وہ یہ تھا، آپ نے رب سے انسان کیسے تعلق جوڑے، اس تعلق جوڑنے کے طریقے کو کمپلیٹ کر کے چلے گئے۔ ایک انسان اگر اپنے معبود، اپنے بنانے والے کا سچا بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کا وہ تعلق جوڑ گئے، اور توحید کو آپ مکمل کر گئے اور بتا کر انسانیت کو چلے گئے کہ ایک رب کو کیسے ماننا ہے۔ یہ سب سے اسٹرانگ میسج تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے دیا، اور ہر نبی کا پیغام بھی یہی تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہم نے ہر جاتی، سمودائے اور ہر جگہ جہاں انسانیت رہی ہے انبیاء بھیجے، ان اعبدوا اللہ، وہ اللہ کی بات کا حکم دیتے، واجتنبوا الطاغوت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج بھی یہی تھا، آپ ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر انسانیت تک پہنچے تھے کہ اے انسانوں اپنے رب کو پہچانو، اس ایک سچے رب کو پہچانو، اس لیے کہ رب تو بہت لوگوں نے بنا لیے ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی مٹی کا ہے، کوئی لکڑی کا ہے، کوئی کسی نے جو ہے اپنے آپ کو، اور کسی نے کسی اور کو، کسی زندہ اور کسی مردہ کو بنا لیا ہے، لیکن یاد رکھو تم سب کا پیدا کرنے والا سچا رب، سچا معبود وہی ہے جو عرش پر ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں، اسی نے تمہیں بنایا ہے، اور وہی تمہیں زندگی دیتا اور رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور زندگی اور موت دیتا ہے، اور لوٹ کر تم سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ سب سے اسٹرانگ میسج تھا جو آپ نے انسانیت کو دیا، اور ساری توحید کو آپ جو ہے آپ نے مکمل کیا۔ اس پیغام کو جو یہ آخری نبی چھوڑ گئے، اس پیغام کو ہمارے لیے سخت ضرورت ہے، اس پیغام کو اسی تڑپ سے ہم بھی اٹھائے اور لے جا کر اقوام عالم تک پہنچا دیں، اس لیے کہ پیغام آپ نے انسانیت کو دیا، اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا میری مثال ایسی ہے، آگ جل رہی ہے، فائر جو ہے وہ آگ جل رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اور میں بیچ میں کھڑا ہوں، اور میرے کھڑے ہونے کے باوجود یہ پتنگے اڑ کر میرے اوپر سے اور دائیں بائیں سے جاتے ہیں۔ یہ آپ مثال دے رہے، جہنم دہکی بھی ہے اور میں آڑ ہوں جہنم کے بیچ میں انسانیت کو روکتا ہوں، پھر بھی انسانیت جیسا پتنگے اڑ اڑ کے جاتے ہیں نا آگ میں آپ روکنے کے بعد، ویسے انسان جہنم میں جاری ہے۔ تو یہ تڑپ سے ہم بھی لے کر چلے کہ توحید پر کوئی نہ مرا تو جہنم میں جائیں گا، لہٰذا اسی تڑپ سے اس پیغام کو لے کر اس جو نبی نے چھوڑ گیا، اور جو آپ کا سب سے اسٹرانگ میسج تھا انسانیت کے لیے وہ یہی تھا کہ اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچانا۔ بہت سارے لوگ بولتے اسی کیا ضرورت ہے، کس کو بھی کر لیے تو ہو جاتا نا۔ میں سوال کرتا ہوں، اگر انسان اپنے باپ کو باپ نہ بول کے پڑوسی کو باپ کہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے باپ پہ الزام، اس کے باپ کو تکلیف، اور اس کی ماں پہ الزام آتا ہے۔ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، بنانے والے کو چھوڑ کر آپ کس کو بھی پکڑ لیں گے اور کہیں گے نہیں بنانے والے کا دل بہت بڑا ہے وہ معاف کر دیں گا، تو نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا پیغام جو آپ نے دیا وہ تھا جس کو ہم کہیں گے آخرت۔ دوسرا پیغام جو انسانیت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ آخرت تھا، مرنے کے بعد کی زندگی۔ وہ زندگی میں ہم اکاؤنٹیبل ہے، ہمیں حساب اور کتاب ہونے والا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی، اس میں حساب اور کتاب ہونے والا ہے۔ جو کچھ دنیا میں اور آپ نے ہم نے کیا، اس کا جواب ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ رب العزت کو دینا ہے، اکاؤنٹیبلٹی، آخرت۔ اور اللہ رب العزت نے اس میسج کو، اس پیغام کو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر جو ہے 28 میں اس پیارے انداز میں بیان کیا اور کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے سچے رب اور سچے معبود کا اور ستیہ جو ایشور کا انکار کر سکتے ہو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اپنی پہلی زندگی کو دیکھو، تم پہلے مردہ تھے، اس زندگی سے پہلے ہم کیا تھے؟ پانی کا خطرہ، مردہ تھے۔ تو اللہ فرما رہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں ہم نے زندگی دی، سب سے بڑا احسان تم پر یہ کہ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اس کے بعد پھر ایک موت دیں گے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر دوبارہ اٹھائے جاؤں گے تم حساب و کتاب کے لیے، اکاؤنٹس کے لیے، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب انسانوں کو ہماری ہی طرف، اللہ کی طرف ہی ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ دو موت اور دو زندگی کا کھیل ہے، ایک موت یہ زندگی، پھر ایک موت۔ تو انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ انسانوں اٹھ کر جواب دینا ہے رب کو، ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا، اس کا اثر کیا ہوگا آخرت کی زندگی پر۔ اور آج ہم آخرت کا انکار کرتے ہیں، اقوام عالم آخرت کا انکار کرتی ہے۔ مسلمانوں کو اٹھ کھڑے ہونا اور اس میسج کو، اس پیغام کو پہنچانا ہے اقوام عالم کو، اپنے آپ کو یاد دلانا دوسروں کو کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور مجھے اور آپ کو اس میں جواب دینا ہے اپنے پیدا کرنے والے کو کیا کر کے آئے زندگی کے اندر۔ یہ دوسرا میسج تھا، اور اس کے اندر آپ نے اس کی وضاحت بھی کر دی پوری حدیث کے اندر کہ آخرت کی زندگی کے سوالات دنیا سے چالو ہوتے ہیں، اور انسان کی آنکھ بند ہوئی، موت آئی کہ اس کے پہلے 3 سوال خبر کے اندر، اور موت اس کے بعد دوسری بار آنکھ پھر کھولیں گا وہ تو پھر 5 سوال ہوں گے اللہ رب العزت کے پاس۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں موت کے بعد 3 سوال ہونے والے ہیں، تیرا دین کیا تھا، تیرا رب کون تھا، اور تیرے نبی کون تھے۔ 3 سوال ہونے والے، من رب کا، تیرا رب کون تھا،
من دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، من نبیوں کا، تیرا نبی کون تھا. اور مرنے کے بعد جب اٹھیں گے پھر سے تو 5 سوال ہونے والے ہیں. اور جو اللہ کے رسول جامع ترمذی کی روایت فرماتے ہیں 5 سوال کے جواب جب تک ابن آدم نہ دے دے اس کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے، جم جائیں گے. پہلا، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، سب کو جواب دینا ہے. مجھے بھی، آپ کو بھی، ہندو کو بھی، مسلم کو بھی، سکھ کو بھی، عیسائی کو بھی، یہودی کو، نصرانی کو بھی دینا ہے. اور جتنے مذاہب آئے اور قیامت تک آئیں گے اور جائیں گے سب کو جواب دینا. تو یہ میسج دیا کہ انسانوں 8 سوالات ہونے والے ہیں، تیاری کر لو آخرت کی. 3 تو یہیں ہو جائیں گے مرتے ہی، اور پھر 5 اٹھنے کے بعد پھر سے ہونے والے ہیں. یہ آپ کا سیکنڈ میسج تھا جو انسانیت کے لیے دیا. تیسرا اسٹرانگ میسج جو آپ نے انسانیت کے لیے، سوشل جسٹس کے لیے جو دیا، تیسرا میسج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا جو بہت اسٹرانگ میسج تھا، وہ میسج یہ تھا کہ جو 3 سوالات ہیں یا کچھ سوالات جو انسانی ذہن کو ہمیشہ جھنجھوڑتے آئے ہیں، اور جن میں بالخصوص 3 سوالات: ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کیوں آئے ہیں، اور مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے، ہم کہاں جانے والے ہیں. کہاں سے آئے، کیوں آئے اور کہاں جانے والے. اسلام نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ان سوالات کے جواب انسانیت کو دیے. ہم کہاں سے آئے ہیں، بتایا کہ تم جنت میں بنائے گئے تھے، آدم علیہ السلام، سورہ بقرہ، سورہ اعراف، بہت سارے سورے اٹھا لیجئے. جنت میں بنائے گئے تھے آدم علیہ السلام، خطا ہوئی، دنیا میں بھیجے گئے، امتحان ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے. کیوں آئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے. سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور کہاں جاؤں گے مرنے کے بعد، تو مرنے کے بعد 3 سوال قبر میں، 5 آخرت میں، اور اللہ کے پاس جاؤں گے لوٹ کر. جنت یا جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، 2 کے علاوہ تیسری کوئی جگہ نہیں جہاں تم جاؤں گے. تو جو سوالات انسانیت کو ہمیشہ تنگ کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، جن لوگوں کے پاس کوئی دین دھرم نہیں ہوتا، حق نہیں ہوتا، وہ یہی ہے. تینوں کے جواب اسلام نے بہت تفصیلاً، اور بھی بہت سارے سوالات کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت تک پہنچائے. چوتھا اسٹرانگ میسج، اور یہ سوشل میسیجز شروع ہو رہے ہیں اب جو نبی اسلام نے دیے ساری انسانیت کے لیے. ویسے توحید، رسالت، آخرت بھی تھی، لیکن یہ اسٹرانگ میسیجز دیے جس سے سماج اور سوسائٹی کو آپ نے بدل دیا اور تبدیل کر دیا. اور ایک ایسا چینج، ایک ایسا رینیسانس، ایک ایسی تبدیلی، ایک ایسا سماج کو تبدیل کیا کہ نہ دنیا نے اس سے پہلے کوئی سماج اور کسی سوسائٹی کو ایسا بدلتے ہوئے دیکھا، اور نہ ہی قیامت تک ایسی تبدیلی کوئی لا سکیں. اور اس میں سب سے پہلا میسج جو چوتھا میسج تھا آپ کا اسٹرانگ، اور پہلا سوشل میسج تھا، وہ یہ تھا: سارے انسان برابر ہے، سارے انسان برابر ہے. مانو سمانتا، ایکوالٹی. ایکوالٹی جو ہے بیفور لا، ایکوالٹی بیفور گاڈ، مطلب قانون کے نزدیک بھی انسان برابر ہے اور رب کے نزدیک بھی انسان برابر ہے. انسانوں کی برابری، ایکوالٹی آف ہیومینٹی جس کو کہیں گے، انسانوں کی مساوات کی اسلام نے بات کی. اور ایسا پیغام آپ نے دیا اور ایسے چینج لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا: آج میں دور جہالت کی تمام رسومات کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں. اس اونچ نیچ کے سسٹم کو، جات پات کے سسٹم کو، مالدار اور غریبی کی بنیاد پر اونچ اور نیچ کو میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں. اس کی میرے پاس کوئی اوقات نہیں، کوئی اہمیت، کوئی اونچا اور نیچا نہیں ہوتا ہے. صرف آپ نے میسج نہیں دیا، کر کے بتایا. قرآن نے اس بات کو یوں بیان کیا، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، اور تمہیں مختلف شعبے اور کنبے اور قبیلے اور جو ہے الگ الگ جو ہے خاندانوں میں بانٹ دیا. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے سے اونچ اور نیچ کر سکو، پہچان سکو. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے اتقاکم، جو اس سے سب سے زیادہ ڈرتا اور نیک کام کرتا ہو. اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو عمل بھی کر کے دکھایا، عمل بھی کر کے دکھایا. آئیے آپ کی زندگی سے چند نمونے دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ کے خاص دوست تھے، جو نسلاً غلام تھے، رہنے والے جو حبش کے تھے، دکھنے میں کالے تھے جیسے حبشی لوگ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دوست تھے. اور اذان کا جب حکم آیا تو پہلی بار آپ نے اسی اپنے دوست اور ساتھی کو اذان دینے کا حکم دیا، جن کو ہم بلال بن رباح کے نام سے جانتے تھے، جن کی نہ نسل کا پتہ تھا، نہ کوئی خاندان تھا، غلام تھے، خریدے اور بیچے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانیت کی مساوات کی بات کی نا، تو آپ نے ان سے دوستی بھی کی، اور ان کو ایسے شرف حاصل ہوئے. لوگوں کو چونکہ اللہ کے نزدیک تو تقوی اصل تھا، ایسا شرف حاصل ہوا کہ آپ نے اذان دیا. آپ نے نہ صرف کہا، آپ نے کر کے بتا اپنے زندگی میں کہ اونچ نیچ نہیں ہے. آپ نے اپنی ایک بہن کا نکاح جو ہے اپنے غلام سے کروایا.
جن کا نام جو ہے زید بن حارثہ تھا، وہ آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، اس کا نکاح آپ نے زید بن حارثہ سے کرایا تھا۔ زید بن حارثہ ایک غلام تھے، غلام سے عرب کے قریش کے بنو ہاشم کی بیٹی کا نکاح کروایا اور بتایا میں صرف کہتا نہیں ہوں، میں کر کے بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے انسانی مساوات، ہیومن ایکوالٹی۔ لوگ آج انسان کالے اور گورے میں تمیز نہ کرے، قانون بنا بنا کر تھک گئے، اس لیے کہ انسانی مینٹالٹی تو نہیں بدلتی ہے نا۔ میں نے تو یہ بات جب بھی کہی تھی کہ جب براک اوباما کو پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا تو پیپرز نے کیا ہائی لائٹ کیا تھا معلوم آپ کو؟ ایک بہت مشہور معروف پیپر نے کیا ہائی لائٹ کیا تھا؟ بہت بڑی ہیڈنگ تھی، بلیک ان وائٹ ہاؤس۔ کیا نیوز تھی؟ بلیک ان وائٹ ہاؤس۔ گویا یہ نیوز بتا رہی تھی دیکھو کتنا احسان کر دیا ہم نے کالوں پر کہ ان کو وائٹ ہاؤس تک بھی لے کے چلے گئے۔ سمجھ رہے آپ؟ انسانی ذہنیت نہیں بدلی، اگر اس کو بٹھایا بھی گیا پوزیشن پہ تو تمہارے ذہن آج بھی اتنے ہی گرے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونچ نیچ سارے انسان برابر، یہ میسج ایسا سوشل ریفارم اس پیغام نے لایا، ایک ایسی سماجی تبدیلی لائی کہ اس سماج میں تب سے لے کر آج تک اونچ نیچ کا تصور نہیں ہے۔ اور اس قوم میں سب سے کم، میں نہیں کہتا مسلمان اونچ نیچ نہیں مانتے ہیں، لیکن سب سے کم اگر کوئی قوم اونچ نیچ مانتی ہے دنیا میں تو مسلمان ہی ہے، سب سے کم۔ الحمدللہ ہے، بہت سارے ہیں نا ماننے والے، ہم فلاں ہے تو بہرحال ہے، وہ تو ختم نہیں ہونے والے، لیکن اس نبی کا پیغام یہ تھا اور عمل یہ تھا کہ آپ نے غلاموں سے دوستی کی، غلاموں کو عبادت کے لیے بلانے کے لیے سب سے لے جاتا ہے تو ان کو حکم دیا غلاموں سے اپنی خاندان کی لڑکیوں کے نکاح کر کے بتائے۔ اور روایت میں آتا ہے کوئی لونڈی اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوتا، لونڈی غلام یہ بیچی اور خریدی جاتی اس زمانے میں، مسئلہ ہوتا تو نبی کے پاس آتی، پوچھتی کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں چاہتی اپنے ساتھ لے جاتی کہ میرا یہ مسئلہ حل کر کے بتاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ چاہتی جاتے اور اس کا مسئلہ حل کر کے آتے۔ اگر کہا سارے برابر ہیں تو ساروں کو برابر حق دیا گیا ہے کہ اگر میرا بھائی آ کر کہے میرے خاندان کو تو میں جاؤں گا، یہ غلام بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی مجھے جانا۔ آپ گئے اس کے ساتھ، اس نے جہاں چاہا آپ کو لے گئی اور جو چاہا اپنا کام کروا لیا نبی سے۔ یہ تھے نبی، یہ تھا ان کا پیغام۔ اسی طرح جو ہے پانچواں میسج آپ نے جو دیا وہ میسج تھا اسٹرانگ سوشل ریفارم کا، جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کی انسانوں عزت کرو، اس لیے کہ تم ایک ماں باپ کی جو ہے اولاد ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے بتایا۔ حجۃ الوداع کے اس خطبے کو یاد کی، اس میں آپ نے کہا کوئی عرب کو کسی عجم پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، سوائے تقوی کے کوئی اونچ نہیں، کوئی اونچ نہیں۔ اور اے لوگوں، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، غلاموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ وصیتیں تھی آپ کی جو حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے انسانیت کو دی۔ اس لیے کہ اس کے بعد تو پھر اتنا بڑا مجمع کبھی ملا ہی نہیں، آپ کی وفات ہوگی اگلے سال، انتقال کر گیا۔ تو یہ میسج تھا آپ نے دیا، سوشل ریفارم اس نے لایا، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، لہٰذا تم ایک ہو، تم میں اونچ نیچ ذات پات چھوٹا بڑا ہو ہی نہیں سکتا، اصل تقوی ہے۔ اور اس پیغام کو اللہ نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت 13 میں دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، ایک ذکر اور ایک انث، ایک میل اور ایک فیمیل سے تم سب کو پیدا کیا، لہٰذا کاہے کی اونچ نیچ؟ پھر کیسے تم اونچ نیچ ہوتے ہو؟ جب آدم مٹی سے بنے ہیں اور تم اس کی اولاد ہو تو پھر اونچ نیچ کیسی ہو سکتی ہے کسی میں؟ ایک ماں باپ کے بچوں میں کیا اونچ نیچ ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو ہم بھی سب ایک ماں باپ کے، تو یہ آپ کا اسٹرانگ میسج تھا۔ اس نے سارے عرب کو اور ساری انسانیت کو زمانے کے جھنجھوڑ دیا، جو ذات پات کے نظام میں تب بھی بٹی تھی اور آج بھی جس نے اسلام نہیں قبول کیا آج بھی بٹے ہوئے ذات پات کے نظام میں۔ اسلام کہتا ہے لوگ اعمال سے، کرم سے اونچے نیچے ہوتے ہیں، پیدائش برت سے، جنم سے نہیں ہوتے۔ بہرحال ایک میسج دیا، چھٹا پیغام جو انسانیت کو آپ نے دیا، انسانی زندگی کی اہمیت بتائی۔ آج نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے، نعوذ باللہ آتنکوادی تھے، نعوذ باللہ کوئی آپ کی پگڑی میں بم رکھ کر بنا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ایسے تھے، کوئی بتا رہا ہے کہ چلتے پھرتے بس لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آئیے یہ نبی رحمت کیسے تھے انسانیت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے جو کلام ان پر اتارا، جو وحی بھیجی، قرآن میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ اتنی انسانی زندگی کو اہمیت اسلام نے دی کہ کہا جس کسی نے ایک انسان کی جان لے لی، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ایک انسان کی جان لے لی، چاہے مارنے والا مسلم غیر مسلم ہو یا مرنے والا مسلم یا غیر مسلم ہو، اس کا گناہ ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ اتنا اسٹرانگ میسج دیا کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے۔ اور یہ میسج تو بہت سارے اور بھی مذہبوں نے دیا ہے، اتنا اسٹرانگ نہیں لیکن دیا ہے۔ اسلام اس سے بھی آگے بڑھا اور کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے ایک انسان کی جان بچا لی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس کی مثال، اس کا ثواب ایسا ہے ساری انسانیت کو زندگی دی۔
یہ میسج تھا آپ کا، اور آپ پر الزام لگایا جا رہا ہے آپ نبی زحمت ہے، آپ جو ہے لوگوں کا قتل کرتے ہیں۔ یہاں آپ نے جو پیغام لایا کتاب کی شکل میں، کتاب کہتی ہے ایک کا خون ساری انسانیت کا خون، ایک کو زندگی دینا ساری انسانیت کو بچانے کا پنیہ اور ثواب ملنے والا ہے۔ وہ نبی کیسے قتل کی اجازت دیں گا؟ ایک عورت آپ کے پاس لائی جاتی ہے، اس کو کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت سنائی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے ایک بہت بڑا سنگین جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو سزا تھی۔ اسے جب لایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے، سزا سنائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو آپ کہتے ہیں پھر تو اس کو مارا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ قصور اس بچے کا نہیں ہے نا، اس عورت کا، لہٰذا بچے کے پیدا ہونے کے بعد آنا، وہ پیدائش کے بعد آ کر کہتی ہے مجھے سزا دے دیجئے۔ آپ کہتے ہیں ابھی تجھ پر بچہ ڈیپینڈ ہے، دودھ پیتا ہے، جب دودھ چھوٹ جائے تو آنا۔ وہ عورت کو پھر لایا گیا، بچہ دودھ پینا چھوڑ چکا تھا، وہ کچھ کھا رہا تھا، پھر اس عورت کو سزا دی گئی۔ تو جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، یہ نبی اس کی فکر کرتے ہیں اور لوگ اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ انسانیت کی قتل کا حکم دیتا تھا، پیدا نہیں ہوا اس کا حکم دے رہے ہیں۔ ایک شخص نبی کی موجودگی میں، نبی کی ایک طرح سے حکومت میں، مدینہ اسلامک سٹیٹ بن چکا تھا۔ اسلامک سٹیٹ میں وہ کہتا ہے جنگ بدر کے بعد کہ اے نبی انصاف کیجیے مال غنیمت کی تقسیم میں۔ عمر ابن خطاب اٹھتے اور کہتے ہیں نبی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، یہ کیسے بولتا ہے کہ مال غنیمت میں کیا نبی ناانصافی کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا کیا تم مجھ سے ناانصافی کی امید کرتے ہو تو انصاف کون کرے گا؟ وہ شخص چلا جاتا ہے تکبر میں پلٹ کے، عمر ابن خطاب کہتے ہیں اس کی گردن میں مار دیتا ہوں۔ آپ سن کہتے ہیں اے عمر جانے دو اس شخص کو، اس لیے کہ بعد والے لوگ کہیں گے محمد تو اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا تھا، چھوڑ دو اسے۔ لیکن اس کی نسل میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے، نبیوں کو جو ہے ظاہر سی بات ہے علم غیب اللہ دیتا ہے، ایسے لوگ آئیں گے جو اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسا تیر کمان سے نکلتا ہے، اور اسی کی نسل خوارج جو پہلا فرقہ اسلام سے نکلا اسی کی اولاد سے تھی۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے بتا دیا اس کی نسل سے خوارج نکلیں گے، اس کے بعد بھی وہ نبی اس کو نہ قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ وہاں نبی ہے، ذمہ دار ہے، اسلامک سٹیٹ حکومت قائم ہو چکی ہے، اور ایک شخص کو کہتے ہیں معاف کر دو اس کو، حالانکہ پتا ہے اس کے نسل سے ایسے لوگ آنے والے ہیں۔ اس سے بڑا دریا دل انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا دریا دل انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو دنیا سے جس کو کہوں گا اپیل کروں گا ایک ایگزامپل تو لا دے کہ نبی ہے، نبی کے ساتھ میں نبی کے خلاف رہنے والے لوگ جن کے دل میں کفر بھرا ہے اور چہرے پر مسکراہٹیں ہیں مسلمانوں کی جیسی، جن کو منافق کہتے ہیں، ایک ایک کے نام پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا، کہا جانے دو کوئی بات نہیں، ظاہراً تو ایمان لاتے ہیں نا۔ اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اگر مجھے کوئی بتا دے میرے کون دشمن ہے میرے خلاف، ایک ایک کو بدلہ لوں گا میں قتل کر کے، ہے نا؟ صرف بتا دیا جائے کون خلاف ہے۔ یہاں نبی کو پتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، مطلب دل سے کافر ہے، دل سے کافر ہے، جانے دو جانے دو جانے دو، معاف کرو۔ جنگ بدر ہوتی، جنگ بدر میں 70 کفار کے بڑے بڑے لوگ پکڑے جاتے ہیں، آپ سب کو رینسم لے کر، بدلہ لے کر، مال و دولت لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر نبی کا مقصد خون اور خرابہ ہوتا تو کیا ان چھوڑے جاتے؟ پورے کے پورے مارے جاتے۔ یہ نبی ہے، یہ رحمت ہے اس کی، یہ شفقت ہے اس کے لوگوں کے ساتھ کہ وہ سب کو معاف کر دیتا تھا۔ جو ہے ساتواں میسج جو اس نبی نے دیا وہ تھا صبر کرنا، برداشت کرنا اور معاف کرنا اور رحم کرنا اور درگزر کرنا۔ ایسا میسج، ایسا پیغام انسانیت کو دیا کہ جتنے بڑے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں نا، ان کی باتیں ایک طرف رہ جائیں گی اگر میں ایک سے دو نمونے صرف رکھ دوں گا کہ یہ نبی کیسی رحمت تھی انسانیت کے لیے۔ جو چلا رہے ہیں کہ یہ قاتل تھے نعوذ باللہ، جو چلا رہے ہیں یہ انسانیت کو ختم کرنے آئے تھے، جو چلا رہے ہیں کہ انسانوں کے دشمن تھے، میں سوال کرتا ہوں تو نے، تیری قوم نے، تیرے ملک نے انسانیت کو کیا دیا؟ میرے نبی کا صرف ایک واقعہ سناؤں گا تو تیری پوری قوم اور تیری نسل اور تیرے ملکوں نے جو کچھ کیا رحم، شفقت اور برداشت، وہ صرف ایک کنارے میں ہو جائیں گا۔ صرف ایک نبی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ اگر تیرے سامنے رکھ دو، اتنا سہنشیلتا، کسی چیز کو برداشت کرنا اور شماشیلتا، معاف کرنا اور درگزر کرنا اس نبی نے میسج دیا۔ آئیے دو ہی واقعہ رکھوں، وقت نہیں ہے۔ ابن جو ہے ہشام کا واقعہ ہے، طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، حق بتاتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، اتنے مارتے ہیں کہ زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک کھیت میں جا کر بیٹھے تو جوتیاں خون کی وجہ سے چپک گئی تھی، کھینچ کے نکالنا پڑی پیروں سے۔ اس کے بعد جبرائیل اترتے ہیں آسمان سے، چونکہ آپ نبی ہیں، اور ملک الجبال ایک اور فرشتے کو ساتھ لاتے اور کہتے ہیں نبی یہ ملک الجبال ہے، آسمان یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دے تو طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں بسا ہے، حکم دے تو دونوں پہاڑوں کو یہ فرشتہ ایک جھٹکے ملا دیں گا۔ آپ کہتے نہیں، میں لوگوں کے لیے زحمت نہیں بنا کر آیا ہوں، رحمت بنا کر بھیجا کیا ہوں، میں امید کرتا ہوں ان کی نسلیں ایمان لائیں گے، لہٰذا چھوڑ دو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس نبی کو یہ پاورز حاصل ہو جائے اور نعوذ باللہ اگر وہ قاتل ہو تو کیا کوئی قاتل موقع چھوڑیں گا جب اس کو موقع ملا دو پہاڑوں میں ساری نسلوں کو کرش کر دینے کا، ساری انسانیت کو برباد کرنے کا؟
وہ کہتے نہیں جانے دو، نہیں پتا۔ ایک مقام پر جنگ احد کے اندر ایک کافر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارا جو آپ کے دانت مبارک پہ، چہرے مبارک پہ لگا، آپ کے دانت شہید ہوئے اور 2 کڑیاں آپ کے گالوں میں دھس گئی، آپ زمین پر گر گئے۔ سعد بن ابی وقاص اور چند صحابہ، 6 سے 7 صحابہ آپ کے اطراف میں ہیں اور خون آپ کے چہرے سے جا رہا ہے۔ آپ خون کو پوچھتے اور کہتے ہیں اے اللہ اس قوم کو معاف کرنا، اللہم اغفر لی قومی فإنہ لا یعلمون، یہ جانتے نہیں کس کے ساتھ کریں، لہٰذا چھوڑ دینا۔ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غصہ جوش مار جائے کہ اس نبی کو میرے تم یہ سلوک کرتے ہو جو تمہارے پاس حق کا پیغام لائے۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے اللہ میری قوم کی مغفرت کرنا، معاف کر دینا ان کو، یہ میرے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں فإنہ لا یعلمون، ان کو معلوم نہیں نا میرے ساتھ جو کر رہے ہیں، یہ نبی نہیں مان رہے نا۔ تو آپ اگر نبی زحمت ہوتے، نعوذ باللہ قاتل ہوتے، تو سب سے گلوریس چانس تھا اللہ عذاب برسا دے آسمان سے، ختم اور برباد کر دے مکے کو اور جو ہے تمام لوگوں کو اس کے اطراف، نہیں کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں 1 اور 2 مثالیں دی، یہ 2 مثالوں کو میں سے ایک بھی آپ رکھ دے اور ساری انسانیت کی قصے ایک طرف رکھ دے، اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، آخری مثال ہے، ایسی مثال ہے میں دعویٰ اور چیلنج کرتا ہوں انسانیت اس مثال کی برابر ایک مثال، ایک ایگزامپل لا دے کہ ایسا ہمارے پاس ہوا ہے یا ایسے لوگ تھے، ایسا رحم دلی، ایسا شفیق نبی، ایسا عظیم اور عظمت رکھنے والا نبی، ایسا برداشت کرنے والا، حلم رکھنے والا نبی کہ جس کی انتہا نہیں۔ فتح مکہ کو یاد کیجئے، الرحیق المختوم اور تمام سیرتوں کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ فتح مکہ میں آپ مدینے میں سے نکل کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، مدینہ آپ چھوڑ چکے، مکے میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 کا فوجی لشکر ساتھ میں، مکے کی آبادی 70,000 کے قریب بتائی جاتی اس وقت تھی، 70,000 لوگوں کی زندگیاں اب اس لشکر کے ہاتھ میں، 10,000 کے لشکر کے ساتھ آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ ہے، یہ وہی شہر ہے جو شہر میں جو نبی پیدا ہوئے تھے، اس شہر سے آپ کو نکالا گیا، آپ رسوا ہو کر اس شہر سے نکلے، حالانکہ اس شہر سے آپ کو اتنی سخت محبت تھی کہ جب آپ مکہ میں تھے اور بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا تو آپ کعبے کے اس طرف کھڑے ہوتے اور کعبے کو بیچ میں لے کے بیت المقدس کو فیس کرتے نماز کے اندر، تاکہ جو کعبے سے آپ کی محبت تھی وہ ظاہر ہوتی تھی۔ لیکن جب آپ مدینہ گئے تو کعبہ پیچھے چھوٹ گیا، مدینے سے جو ہے بیت المقدس اس سائیڈ تھا، کعبہ پیچھے آتا تھا، آپ نماز میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید اللہ میری دعا سن لے اور کعبے کو واپس قبلہ بنا دے۔ اتنی نبی کو اس شہر سے محبت تھی، اس شہر سے لوگوں نے آپ کو بڑا رسوا کر کے نکالا، تکلیف دے کے نکالا، 2 بیٹیوں کو طلاق دے کر، آنکھ پر کچرا ڈال کر، گھر میں کچرا پھینک کر، سر پر جو ہے اونٹ کی وجڑی اور گندگی اور جو اس کا غلاظت وہ سر پر ڈال کر، گلے کے اندر ایک کپڑا ڈال کر کھینچ کر ایسا باندھا کہ آپ کی آنکھیں نکل کر باہر، ایک روایت میں آتا ابوبکر صدیق نے بیچ میں گھس کر بچایا تو آپ کو اتنا مارا کہ آپ کا سر اور چہرہ ایک جیسا کر دیا مار مار کر۔ تو وہ نبی جس کو اتنی تکلیف اذیت دی گئی، جس کے ساتھیوں کو جو ہے اونٹ سے باندھ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، کسی کو جو ہے شرمگاہ میں جو ہے نیزہ ڈال کے مار دیا گیا، کسی کو آنکھ پر لٹا کے مارا گیا، یہ وہی بستی ہے جس سے اس ظلم، اس ستم کی بنیاد پر وہ نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجبور ہو گیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مدینہ جائے۔ لیکن 10 سال بعد وہی نبی اور وہی ساتھی جو ظلم کے تحت دبے تھے، آج ایک کانکرر کی حیثیت سے، آج ایک فاتح کی حیثیت سے، آج ایک ونر کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے تاریخ میں ایک بھی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے جہاں کوئی رومی فوج، کوئی جو فارسی فوج، کوئی چینی فوج، کوئی منگولی فوج، کوئی جاپانی فوج، کوئی امریکہ کے چاہے ریڈ انڈینز ہو یا نیٹیوز ہو، کوئی بھی ہو، کوئی فوج ہو جس کو کہیں سے ذلیل اور رسوا کر کے نکالا گیا ہو، اب اس شہر میں واپس وہ داخل ہو رہے اور انہوں نے کسی کو قتل نہ کیا ہو۔ یہاں نبی رحمت داخل ہوتے ہیں اور مکے والوں سے پوچھتے ہیں کیا امید کرتے ہو؟ عربوں کا سسٹم بتا دیتا ہوں کیا تھا۔ عرب جب اپنے قبیلے سے بدلہ لیتے اور جو قبیلہ حاوی اور فاتح ہوتا، کانکرر ہوتا، وہ قبیلہ کیا کرتا؟ سارے مردوں کو ذبح کر دیا جاتا، ذبح، ساری عورتوں کو یا تو لونڈی بنا لیا جاتا، استعمال کی چیز، یا بیچ دیا جاتا، بچوں کو غلام بنا کے فروخت کر دیتے۔ یہ تھا عربوں کا طریقہ۔ سارے لوگ امید کر رہے ہیں کہ اب یہی طریقے کو محمد عربی بھی شاید فالو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانکرر کی حیثیت سے 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، پوچھتے کیا امید کرتے ہو آج تم مجھ سے؟ لوگ کہتے ہیں آپ سے وہی امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کی تھی، معافی بس۔ آپ سے ہم کہتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں ہیں وہ امن میں ہیں، جو کعبے میں ہیں امن میں ہیں، جو اپنے گھروں کے دروازوں کے پیچھے ہے
وہ امن میں ہیں اور ایک قتل بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں انسانیت کو، ایک ایگزامپل ایسی برداشت کی جس شہر سے جس شخص کو ادنا انسان کیسا نکالا گیا، آج اس شہر میں ایک فاتو اور کانکرر کی حیثیت سے واپس آتا ہے اور ساروں کو معاف کرتا ہے، جس نے چچا کو قتل کیا، جس نے اس کے رشتہ داروں کو قتل کیا اور جس نے اس کو تکلیف اور اذیتیں دی، اس کی بیٹیوں کو طلاقیں دی اور اس کے ساتھیوں کو مختلف اندازوں سے قتل کیا، کہتا ہے سب کو معاف کر، سب کو معاف کر۔ ارے یونانی، رومی، فارسی، چینی، منگولی، اسپینی، فرینچ اور اس کے بعد وائکنگز یا آپ کے انگلینڈ یا اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، میں مثالیں دے سکتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی جنگوں میں جب یہ جیتتے تھے نا تو انسان تو دور کی بات ہے، گدھے اور کتوں کو بھی ٹکڑے کر کے مار دیتے تھے زندہ رہنے۔ پوری کی پوری انسانیت اور نسل جتنی چیزیں سانس لیتی ہے نا اس کو برباد کر دیتے تھے۔ اور آج کی موجودہ بائبل کے مطابق بھی جب بہت سارے بائبل کہہ رہی ہے، معاف کرنا میں ان نبیوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتا ہوں، لیکن بائبل کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام ایک قوم میں گھسے اور جتنی قوموں پہ انہوں نے حملہ کیا، ان کے مطابق ہر سانس لینے والی چیز کے ٹکڑے کر دیے گئے، ہر سانس لینے والی چیز کی، یہاں تک کہ گدھے اور کتے بھی ٹکڑے کر دیے گئے۔ گدھے اور کتے کیا کرتے ہیں؟ ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ اس دور میں اس نبی نے ایک مثال دی رہتی دنیا تک۔ آج بہت لوگ ہیں امن کے علمبردار، دنیا میں امن قائم کرتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو مار کے وہ کہہ رہے ہیں امن قائم کرتے ہیں۔ ایک زمین پر گھس کر 30 لاکھ لوگوں کو مار دیا 10 سال کے اندر عراق میں اور کہہ رہے ہیں ہم امن قائم کرتے ہیں۔ اگر تم واقعی میں امن قائم کرنے والے ہو تو یہ نبی ہے جس کو شہر سے نکالا گیا، اپنے شہر اور اپنی زمین کو واپس لے رہا ہے لوگوں سے۔ کسی دوسرے کی یا کسی دوسرے کے باپ کی زمین پہ قبضہ نہیں کر رہے ہیں، اپنی زمین واپس لے رہے جس سے اسے نکالا گیا۔ تو یہ نرمی ہے اور یہ سلوک ہے، ایک مارا نہیں جاتا۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم دنیا کو امن دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں مار کے تو آپ سب سے بڑے دہشت گرد تو آپ ہی ہیں، اور آپ دنیا کو امن کی بات۔ یہ ہے امن، یہ ہے امن کہ ایک انسان قتل نہیں کیا گیا فتح مکہ میں، ایک انسان، ناٹ اے سنگل۔ ایسی ایک ایگزامپل، ایک مثال، ایک ادھارن میں چیلنج کرتا ہوں انسانیت کو لے آئے اور پھر بتائے اور پھر کہے کہ نبی ظالم تھا۔ نعوذ باللہ۔ ایسا برداشت کرنے کا مادہ اور ایسا معاف کرنے کا مادہ تھا، ایسی مثالیں انسانیت کو دی کہ رہتی دنیا تک اس کو خالی پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کیا تو کم پڑے گا۔ آئیے جو آپ کا 8th میسج تھا وہ یہ تھا، فیمیل انفینٹیسائڈ کے خلاف آپ نے 1450 سال پہلے ایک مشن چھیڑ دیا۔ 1450 سال پہلے ایک مشن چھیڑ دیا، عورت کو بچایا جائے، عورت بڑی اہم ہے، عورت کو عزت اور وقار دیا، اور ساتھ میں اس کی مارنے کو آپ نے ممنوع کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا اور کہا، حدیث کے اندر ہے، مسلم کی روایت ہے، جو شخص جس کو 3 لڑکی بیٹیاں ہوں وہ ان کو پالے پرورش کرے، ان کا نکاح کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا رہیں گا۔ کسی نے سوال کیا 2 کا کیا کہتے ہیں؟ تو کہا جو 2 بھی کر لے وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسا رہیں گا۔ یہ ہے وہ نبی۔ یہ لڑکی کی پیدائش کو خوشی کا موقع، لڑکی کو جو ہے پالنا پرورش کر کے 3 کی شادی کر دینا، جنت میں جا رہا ہے، نبی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اور قرآن جو وہی آپ پر اتری تھی، قرآن نے سورہ جو ہے انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے مت مارو، کیا کھلاؤں گے سوچ کے مت مارو۔ تو اس نبی نے 1450 سال پہلے مشن چھڑا، بیٹی بچاؤ، بیٹی بچاؤ نہیں کی، حقیقت میں کہا کہ لڑکی کو بچاؤ، بیٹی بچاؤ۔ تو 1450 سال پرانا آندولن اور مشن مسلمان چلا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو مسلمان الحمدللہ آج بھی سب سے کم قتل کرتے ہیں۔ نہیں کرتے، میں ایسا نہیں بولتا ہوں، لیکن سب سے کم قتل کرتے ہیں۔ تو یہ اس نبی کی تعلیمات کی چھاپ تھی جنہوں نے ہماری زندگیوں کو بدل دیا۔ تو یہ نبی رحمت ہیں۔ 9واں میسج جو آپ نے ایک اسٹرانگ دیا وہ تھا، عورتوں کو ایسے حق دیے جن حقوق کو میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں، دنیا کے جو سب سے فارورڈ کنٹریز ہے، جو اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں، وہ حقوق بتا دے، وہ رائٹس بتا دے، وہ ادھیکار بتا دے جو اس نبی نے 1450 سال پہلے عورتوں کو دی۔ ایسے ادھیکار، ایسے حقوق، ایسے رائٹس کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سب سے پہلا حق جو ان کو دیا عورتوں کو، رائٹ، اسپرچول رائٹ دیا، یہ حق دیا کہ وہ عبادت کر سکتی ہے، وہی نماز جو مرد پڑھیں گے عورت بھی پڑھیں گی، وہی توحید جو مرد کی وہی عورت کی، وہی زکوٰۃ جو مرد دیں گے وہ عورت دیں گی، وہی حج جو مرد کریں گے وہ عورت کریں گی، ساری عبادتیں مرد اور عورت کی برابر ہے اسلام کے اندر۔ اسپرچول رائٹس دی، دوسری اکنامیکل رائٹ دی، اس کو پورے حق دیے، بیٹی ہونے کے ناطے جو ہے بیوی ہونے کے ناطے اس کو رائٹس دیے، اور اس کو پورے اکنامیکل رائٹ سے، نکاح ہو تو اس کو مہر دیا جائے، باپ مر جائیں گے تو وارث میں حصہ بنیں گی، بھائی کی اس میں بھی بن سکتی ہے، اگر اس کو بیٹیاں نہ ہو بھائی کو تو اس کو مختلف طریقے سے وراثت میں حصے دار بنایا، مہر کے شکل میں دیا، اس کو پورے حق دیے کہ جائیداد خریدے، جائیداد بیچے، لینے اور دینے کا حق دیا، اس کو بزنس کرنے کا 1450 سال پہلے حق دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کچھ قومیں اس میں ہی پڑی ہوئی تھی کہ عورت میں روح رہتی ہے نہیں رہتی، ڈز اے وومن ہیو اے سول اور ناٹ، اس میں روح ہے یا نہیں، اس میں ابھی ان کی منطقیں اور ان کی بحثیں چالو تھی۔ اس دور میں
یہود و نصارہ تو اسی میں پریشان تھے اس دور میں کہ اس میں روح ہے یا نہیں ہے، یہ شیطان سے پیدا ہوئی ہے عورت. اور باقی روم جو بڑی تہذیب مانی جاتی ہے نا، بہت اونچی تہذیب ماشاءاللہ، آج کے مسلمان بھی بڑے اس تہذیب کو مانتے ہیں، رومی تہذیب یا جس کو یونانی اور جو رومن جو ہے سویلائزیشن کہتے ہیں، اس میں عورت کا کیا مقام تھا؟ عورت کا مقام کیا تھا دیکھنا تو پومپئی شہر کا واقعہ، اس کی تاریخ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلیں گے عورت کی کیا حیثیت اس شہر میں تھی. یہ خریدی اور بیچی جاتی تھی، یہ استعمال کی چیز تھی، یہ اس کا مقام تھا. اکنامیکل رائٹ، سوشل رائٹ، سوشل جسٹس ان کو دی. بیوی ہے تو یہ حق، بیٹی ہے تو یہ حق، ماں ہے تو یہ حق. ماں ہے تو پیروں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو شوہر کا کیریکٹر ویریفیکیشن سی وی وہ دیں گی کیسا آدمی ہے نہیں ہے. اور اگر بیٹی ہے تو 3 ہے یا 2 ہے، پال لے پرورش کرے تو جنت چلا جائے گا. یہ سوشل رائٹس ان کو سماجی دیے، ایجوکیشنل رائٹس ان کو دیے. ان کو حق ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تم کیا دو گے عورتوں کو ادھیکار؟ ہم نے بتا، ہم تم کو سکھائیں گے عورتوں کے حق کیا ہوتے ہیں. یہ نبی سکھائیں گے، اس پہ تم الزام لگا رہے ہیں. اور یہ ساری انسانیت کے لیے ایک دعویٰ ہے. بتا دو تم میں کوئی ایک لیڈر پولیٹیکل سوشل کوئی ریفارمز بتا جس نے ایک بھی ایسا حق دیا ہو جس کی چھاپ 1450 سال تک آج بھی ویسی ہو جیسی ڈے 1 پر تھی، آج بھی ویسی ہو. بتا دو کوئی ایک چھاپ. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ نبی حق ہو، اس کے بول میں جس کو کہیں گے اس کے قول اور فعل ایک جیسا ہو، تبھی یہ چھاپ پڑتی ہے. خالی بولنے والے تو بہت بولتے یہ کرو وہ کرو، اور آخری میں خود کا کچھ اور ہی چل رہا. یہ وہ نبی ہے جس نے بتایا بھی کر کے قانونی حق دیا، ایسے قانونی حق کہ عورتوں کو جب حاصل نہیں تھی، عورت کو استعمال کی چیز جس زمانے میں مانا جاتا تھا، اسلام نے ایسے قانونی حق دیے جس کی کوئی انتہا نہیں. مصری فلسفہ، مصری جو سویلائزیشن تھی، ان کے اندر یہ تھا کہ اگر عورت کوئی آدمی قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کی عورت مار دی جاتی تھی، کہ وہ میرے بدلے ماں مار دیتے تھے. یہ تو عورت کا مقام تھا. اسلام نے ایسے حق دیے کہ عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد، جس نے خون کیا اس کو سزا ملے گی. عورت کو استعمال کی کوئی رینسم تھوڑی ہے، بدلہ تھوڑی ہے، فدیہ تھوڑی ہے کہ تم دے دو اپنی بیوی کو اپنے بدلے. نہیں، جس نے کیا اس کو ملے گا. یہ حق اسلام نے دیے. اور پولیٹیکل رائٹس دیا، ایسے پولیٹیکل رائٹس کسی کو انتہا نہیں. عورت فوج میں جا سکتی ہے، دنیا کی فرسٹ ورلڈ کنٹریز. میں ٹھنگا بتاتا ہوں ان کو. 1973 میں امریکہ نے پہلی بار اجازت دی عورت آرمی میں پارٹ لے سکتی ہے. 1450 سال پہلے اس نبی نے ادھیکار حق دے دیے کہ عورت وارس میں پارٹ لے سکتی ہے. یہ ادھیکار، یہ رائٹس دیے. کہاں ہے تمہارے پاس؟ بتاؤ نا. کیا رائٹس دیے تم نے؟ جو عورتوں کو رائٹس دیے ملٹری میں آنے کے، اس کے بعد کیا ہوا؟ کتنوں کو اسٹرپ کیا گیا. اسٹرپ سمجھتے ہیں نا، ننگا کر دیا گیا، اسٹرپ کر کے پریڈ لی گئی. کتنوں پہ ریپ کر دیا گیا، کتنوں کا. عراق میں دیکھیے کتنی عورتوں کا ریپ کر دیا انہوں نے، خود ان کی ملٹری نے، ان کا، کوئی عراقیوں نے نہیں. بڑے ادھیکار کے رائٹس کی ہم سے بات کرتے. تمہارے پاس تو ہمت نہیں ہم سے آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھو. افسوس ہم لوگوں پر کہ ہم جو ہے بتا نہیں پا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ یہ ہے نبی. جو شاطر چال باز، جو کمینے، ان کو چھوڑ دیجئے، وہ تو اپنی کمینگی جاری رکھیں گے. میں کہہ رہا ہوں معصوم لوگوں تک بھی ہم کہاں پیغام پہنچا رہے. یہ نبی نے کیا دیا انسان؟ یہ دیا اس نبی نے انسانیت کو. یہ تھے اس نے جو ان ادھیکار دیا. 10 اور اسٹرانگ میسج جو اس نبی نے دیا وہ تھا محبت کا، پریم کا، معافی کا، درگزر کرنے کا. اتنا میسج دیا. اسلام کی بنیادیں ہیں جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص جب تک اچھا مسلمان، صحیح مسلمان، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے. کیا حق ہے، کیا محبت کا تقاضا ہے. اپنے لیے پسند کرو، بھائی کے لیے پسند. دوسری جگہ فرمایا اور کہا انما یرحم اللہ من عباد الرحمٰ، اللہ انہی لوگوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. ہے نا، رحم کی تعلیم دی گئی، دیا کی تعلیم دی گئی. تیسری جگہ کی روایت میں فرمایا کہا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. بخاری کی روایت میں بیان کر دیا ایک آدمی نے کتے کو پانی پلایا، جنت میں چلا گیا. ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، مر گئی، وہ جہنم میں چلے گئی. تو یہ وہ نبی رحمت ہے جس نے جانور کے قتل پر لوگوں کو جہنم کے وعیدیں سنائی. اس سے بڑا کوئی رحم والا نبی نہیں ہو سکتا. اس سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی دنیا میں جو جانوروں کے مارنے پر جہنم کی وجہ. لا جانوروں اینیمل رائٹس کی جتنے لوگ بات کرتے ہیں، ایک حق بتا دو تمہیں کہ تمہارے اینیمل رائٹس کو مارے تو یہ ہے. یہ نبی تو کہہ رہا جانور کو بلا وجہ مارنے والا جہنم میں. لعنت کیا آپ نے جو جانور کے چہرے پر مارتا ہے. جانور کے چہرے کی بات کر رہا ہوں میں، انسانی چہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ نے حدیث میں فرمایا لعنت ہے ان لوگوں پر جو جانور کے چہروں مارے، لعنت ہے ان لوگوں پر جو زندہ پرندوں پر تیر اندازی کرے، ٹارگٹ پریکٹس کرے. تو ہم کو سکھاؤں گے، تو ہم کو بتاؤں گے، یا اس نبی کو تم کہوں گے یہ زحمت ہے؟ تم نے کیا دیا انسانیت کو؟ میں تو یہ سوال کرتا ہوں، یہ ہمارے نبی نے دیا، تم نے کیا دیا وہ بتاؤ. چلو چھوڑو اب، سب نبی ہے نہیں ہے، تم بتاؤ تم نے کیا دیا اور ہم نے کیا دیا انسانیت. منہ کھولنے کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ منہ میں من 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 نہیں چلنے والا. یہ
ہم خود وجہ بنتے ہیں ہمارے نبی کی بے عزتی کی. کئی بار ہم کو شرم آ رہی, کسی کو شرم آ رہی, کسی کو علم نہیں ہے, اللہ نے عقل دے دی, سہولت دے دی, سیکھنا نہیں ہے نا, ہم کو بولنا نہیں ہے نا. بولو فیض بھائی تم چلو نا بولنے کے لیے, ان کو نہیں بولنا ہے, سب کو بولنا ہے. ہر کسی کو اپنے نبی کے دفاع میں کھڑا ہونا ہے. میرے کو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے, میرا منہ ہی نہیں کھلتا. میری ماں بہن کو کوئی گالی دے تو میں تو کچھ بھی کر دوں گا اس کے لیے, لیکن میں نبی کو کوئی کچھ کر دے زیادہ کوئی میرے کو فرق نہیں پڑتا. آپ اس بات کو سمجھیے, اس بات کو سمجھیے, یہ نبی کیسی رحمت تھے کہ جب ساری انسانیت سو رہی تھی, ساری انسانیت جو اپنی فکر کرتی تھی, یہ نبی نے اس امت کی فکر کی تب بھی, اور ایک دعا اپنی اٹھا کر رکھی آخرت کے لیے بھی کہ میں امت کے لیے کروں. حالانکہ آپ کو اختیار تھا, چاہے تو اپنے نفس کے لیے دعا کر سکتے تھے. وہ نبی امت کی سوچ رہا, اور امت کا مزاج دیکھیے آج کیا ہو چکا ہے اس نبی کا. ہاں خالی اب جلوس رکھ کے بلا ہم کو, جی پھر بتائیں گے ہم کیا ہے, بس باقی کیا دوسرے دن کی فجر. تھوڑی پریکٹس کی تھوڑی بات ہو رہی ہے, پریکٹیکل کی تھوڑی بات ہے, تھیوریٹیکل بات کرو نا. جوش دلاؤ, جذبہ دلاؤ, یہ کرو وہ کرو, گھر آگ لگانے کا لگا دیں گے, گاڑیاں جلا دیں گے, لیکن مثبت کام کرو. کسی کو گاڑی دلاؤ, ایک لنگڑے اور معذور, بہت مشکل ہوگی. آپ نے کبھی مانگی نہیں نا کس سے, تو خود کی جیب سے دلاؤ. تو چندہ جمع کو دوسروں کے لیے کر سکتا نا انسان. نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں مانگا, لیکن امت کے لیے آپ نے اپنی جھولی پھیلا دی. امت کے لیے کہاں ہوتا ہے ہم سے, تو گاڑی جلانا تو ہو جائیں گے, گاڑی دلوانے کے بعد کیجیے کبھی کسی سے. کنسٹرکٹیو ورک مت بولیے ہم کو, ڈسٹرکٹیو ورک بولیے, جوش دلائیے, ہم سب کچھ کرنے کو تیار. اور یہ جوش کا اثر بھی کتنا رہتا ہے معلوم آپ کو, اللہ اس چیز کے بارے میں گواہ ہے. ایسے لیڈروں کے اور ایسے جوش میں نے بہت دیکھے اپنی زندگی کے اندر, بہت دیکھے. ایک مرتبہ ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا, ہم بھی چلے گئے, اس کی شہید ہو گئے, کالج سے نکلے, بسیں بھر کے گئی, شہادت کے مقام پہ گئے, ٹھیک ہے. تو جتنے لوگ بسوں میں گئے اس میں آدھے نہیں نماز پڑھے خالی. اور وہیں ہم کو تھوڑا سا ہو رہا تھا, کانٹرڈکشن دکھ رہا تھا, مسجد کے تحفظ کے لیے اور مسجد نماز ہی نہیں پڑھ رہے. چلو جیسے تیسے, چلو بھائی کو وجہ ہوں گی, جو بھی ایکس وائی زیڈ, جوش آ گیا, جذبہ آ گیا. وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی تھی, پتہ نہیں کس کی گاڑی تھی, اللہ کو معلوم. اس گاڑی پہ پورا جو جذبہ نکل رہا, کوئی پیٹرول ڈال کے جلا رہا, کوئی یہ کر رہا, اور یہ ہو رہا اور وہ ہو رہا. اور بسوں میں واپس پولیس آ گئی اور پتھراؤ کر دیے پولیس پر. پولیس چلے گئی دور دور, جنگل میں تھی مسجد, غیر آباد علاقے میں. بہرحال ٹوٹی تھی, شہید تو ہوئی تھی, لوگ بھر گئے. میں ان کے جوش کی حقیقت بتا رہا ہوں, یہ بھی آپ سمجھ لے. بس میں بیٹھنے کے بعد کیا پلاننگ, ہو میں بس اسٹینڈ سنبھال لیتا, تو ریلوے اسٹیشن سنبھال لے, تو یہ سنبھال لے, تو وہ سنبھال لے, اور ہم صرف دیکھ رہے. کیا بڑی بڑی باتیں ہو رہی, مطلب اب تو بہت زبردست بدلا, مسجد کا بدلا لیا جا رہا ہو. اب نوجوان تھے, ہم کو لگ رہا کچھ ہوگا, تو یہ کر لے, تو وہ کر رہے. اللہ گواہ, اللہ کی قسم, جب بس آ کر پولیس اسکواڈ آ گیا تھا, بس آ کر بس اسٹینڈ پہ رکی, یہ سب سے زیادہ جوش دلانے والے ایسے خاموشی سے نکلے, کیا صاحب کیا چل رہا, پوٹے سمجھتے نہیں ہیں, بس اپنے کریں. اور پیچھے والے صرف دیکھ رہے, اتنے پھٹکے کا پیچھے والے, میں نے بھی کھایا تھا, جس کو نکل گیا وہ نکل گیا, جس نے سب کو لایا تھا جوش دلا کے. سب سے پہلے اللہ گواہ نکلا بس سے, کیا صاحب کیا چل رہا, چل, اور سب کو پھٹکے پڑے پیچھے, چونکہ جو نکل رہا تھا پولیس سب کو مار رہی تھی. سیکھ لیا اس دن ہم نے کہ لوگوں کا جوش کس حد تک رہتا ہے, اور کیا چاہتے اور کیا منصوبے ہیں ان کی. ایک بڑا اہم میسج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو دیا, وہ یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر امن و امان قائم رکھنے کے لیے فورس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. سمجھ رہے آپ, امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے فورس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. دنیا کی حکومتیں جو امن و امان والی ہے ساری اس پر گواہ ہے. ہندوستان ایک امن و امان والا ملک ہے, لیکن اس کی اپنی ایک ملٹری اور اپنی ایک پولیس فورس, اپنی ایک نیوی اور اپنی ایک ایئر فورس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ملک جانتا ہے امن قائم ہونے کے بعد, امن سٹیبل رہے, امن باقی رہے, پیس اسٹیبلش رہے, اس کے لیے فورس کا یوز کرنا ضروری ہوتا ہے. یو این کے اندر, نیٹو کے اندر پیس کیپنگ فورسز ہوتی ہے, پیس کیپنگ فورسز, سمجھ رہے آپ. تو نبی نے بھی یہی پیغام دیا, ضرورت پڑنے پر حق کے دفاع کے لیے امن کو قائم کرنے کی فورس بھی استعمال ہو. کیوں دنیا اس کو بے ڈھنگی اور بے ڈھب طریقے سے پیش کرتی ہے, جبکہ خود پیس کیپنگ فورسز بناتے ہیں, نیٹو بناتے ہیں, یو این کی پیس کیپنگ فورسز ہے. اسی طرح افریقہ کی پیس کیپنگ فورسز جن کے ممالک کی ہیں. انڈیا جو ہے ایک پیسفل کنٹری ہونے کے بعد بھی ایک اپنی ملٹری اور اپنی ایک ایئر فورس اور اپنی ایک نیوی اور اپنی پولیس فورس رکھتا ہے. اس لیے یہ گواہ ہے کہ شانتی استھاپت ہونے کے بعد اس کو قائم اور اس کو باقی رکھنے کے لیے شکتی کی اور جو ہے پاور کی ضرورت ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا کہ جب پیس اسٹیبلش ہو جائے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے فورس کا یوز کیا جائے. تو کیوں اس کو بے ڈھنگے روپ سے پیش کیا جاتا. دیکھو اس نبی نے ایک ہی زندگی میں 70 تو فلاں کر دیے, 360 تو مور کے چھیڑ دیے, اتنے تو لوگ مرے. میں چیلنج سے کہتا ہوں کوئی بتا دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کہ آپ نے کسی ایک کافر کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. آپ سن کے ہاتھ سے میں بول رہا ہوں آپ کو, ایک بتا دیں.
کہ آپ نے قتل کیا، اور پورے آپ سمجھے 23 سالہ زندگی میں ایک حساب کے مطابق 7,000 سے لے کر صرف 8,000 لوگ مارے گئے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں چھوٹی سے چھوٹی دنیا کی جو جنگ اور جھڑپ ہوئی ہے اس کے اندر کو بتا دے کہ 23 ایئرس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، 23 سال میں صرف 7,000 سے لے کر 8,000 کے بیچ لوگ مارے گئے، سب ملا کر، جس میں آپ شامل تھے، جس میں آپ نہیں بھی تھے اور صحابہ گئے۔ بتائیے آپ کو ایک چیز، ایک ایسی مثال بتائیے، آپ تو صرف آسمان سے ایک ہی پھینکتے ہیں تو 7-8 ہزار تو یوں اڑ جاتے ہیں، فیومز بن کے، انسان بھی نہیں بنتے، بھاپ بن کے اڑ جاتے ہیں۔ کلسٹر ڈال دیتے ہیں اوپر سے، ایک جگہ گرتا ہے 70 جگہ اور پھوٹتا ہے جا کر۔ ہاں، ڈرون ڈال دیتے ہیں آپ، بہت آسانی سے ٹارگٹ کرو، مارو، پتہ چلا شادی تھی، کوئی بات نہیں، ایک شادی تھی اگلی کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں، شاید 70 مار، کوئی مسئلہ نہیں، 100 مار۔ بتا دیا آپ مجھے ایک، میں کہہ رہا ہوں نا، ہم کو ضرورت ہے منہ کھولنے کی، ان لوگوں کو آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے کبھی کبھار کہ یہ ہے میرر، اپنے آپ کو پہلے دیکھ لو پھر بات کرو ہم سے آگے، اپنی اوقات دیکھ لو پھر ہم سے بات کرنا آگے، ٹھیک؟ تو یہ ضرورت ہے اس قوم کو، اور ڈیفینسو موڈ میں آنے کی ضرورت نہیں، آفینس میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں آپ اٹیکنگ موڈ میں رہو، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حقیقتوں کو تو منہ کھولو اپنا، وہاں بھی چپ بیٹھے ہوئے۔ آئیے آپ سمجھ کے اور کیا تعلیمات، 20 تعلیمات اور جو اسٹرانگ پوائنٹس ہے رکھ کے بات ختم کرو، ایک لائن میں رکھوں گا۔ آپ نے صدقات اور فطرہ اور مختلف طریقوں سے غریبوں کو دینے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ایسے جو ہے مقام بتائے کہ ماں کو جنت، ماں کی قدموں کے نیچے جنت، اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ آپ نے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور جو پڑوسیوں سے برا سلوک کرتا ہے اس کو جہنم کی وعیدیں سنائیں۔ اس طرح آپ نے جو ہے راستے کو صاف کرنے کا حکم دیا اور اس کو ایمان کا حصہ بتایا، اور جو راستے میں اڑچن پیدا کرے اس کو جو بہت وعیدیں سنائیں۔ آپ نے جو ہے ہمیشہ دینے کا حکم دیا، لینے سے جو اس قوم کو منع کیا اور حکم دیا بار بار۔ اس طرح بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگیوں کو کپڑا پہنانے کی فضیلت بتائی، اسی طرح لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اسی طرح اچھی سوچ اور اچھا عمل کرنے کا اس امت کو حکم دیا۔ اسی طرح جو ہے کچھ نہ کر سکے تو یہ کہا، کچھ نہ کر سکے تو ہنس کر مسکرا کر اپنے بھائی سے ملو، کہا یہ بھی صدقہ ہے، یہ حکم دیا۔ غصے کو اس نبی نے حرام قرار دیا، جو جڑ ہے تمام کے تمام گناہوں کی جو دنیا میں ہوتے ہیں، چاہے معصومیت پہ ہو جائے انجانے میں جانے بوجھی، اس کی وجہ غصہ ہوتی ہے، غصے کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح جو ہے زبردستی دھرم تبدیل کرنے کو اس نبی نے حرام قرار دیا، لا اکراہ فی الدین، قرآن نے کہا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنے لیے جو پسند کرو دوسروں کے لیے پسند کرو، یہ حکم دیا۔ اسی طرح جو ہے ظلم کرنے کو بھی منع کیا اور ظلم سہنے کو بھی حرام قرار دیا۔ آپ نے کہا انصر اخاک ظالما و مظلوما، مدد کر اپنے بھائی کی، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں، ظالم کی مدد کیسے کرنا؟ تو کہا ظالم کو ظلم سے روک، یہ اس کی مدد ہے۔ تو دونوں کو، ظلم سہنے اور ظلم کرنے، دونوں کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح جو ہے گندگی، کوڑا کرکٹ کو اپنے گھر سے، اپنے سماج سے نکال دینے کو آدھا ایمان قرار دیا۔ الطہور نصف الایمان، یا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان نے کہا۔ گندگی، کوڑا کرکٹ اپنے جسم، اپنے گھر، اپنے سماج سے نکالنا دین کا ہاف پارٹ کہہ دیا۔ مطلب گلوبل جس کو ہم کہیں گے گرین ورلڈ کی ایک تحریک آپ نے شروع کر دی، ایک گرین اچھا گو گرین آپ نے کہا ہر چیز سے صفائی ہو۔ اسی طرح پیڑ لگانے کو آپ نے حکم دیا، اور اتنا زبردست صحیح مسلم کی روایت میں کہا اگر کل قیامت ہو تم کو پتا ہو اور آج موقع ملے تو جھاڑ لگا دو۔ جھاڑ لگانے کی اہمیت بہت سارے لوگ بولتے ہیں، اتنی اہمیت تو کسی دین، کسی مذہب، کسی آرگنائزیشن کے پاس نہیں ہے دنیا کا، کہ کل قیامت ہو، مطلب قیامت کب آئیں گے ہم کو نہیں پتا، بولیں کل سب کچھ بھی تمہارا برباد ہو رہا ہو تم کو معلوم ہو تو بھی آج موقع ملے جھاڑ لگا دینا۔ کیا انوائرمنٹ کی آپ نے خیال رکھا؟ جھاڑ کے نیچے غلاظت کرنے والے پہ لعنت بھیجی آپ نے، کیا انوائرمنٹ خیال رکھا؟ بہتی ندیوں کے اندر غلاظت پیشاب پاخانہ کرنے سے منع کیا، کیا انوائرمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے تو جن ندیوں کو بہراج نالوں میں تبدیل کر دیا، ارے جن ندیوں کو مقدس سمجھتے ہیں ان کو گندے نالوں میں تبدیل کر دیا، حالات دیکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ نے ڈرگز، جوا، شراب، لاٹری، الیگل سیکس، زنا، پورنوگرافی، سب کو حرام قرار دیا، سب کو گناہ قرار دیا، جو جڑ ہے پورے سماج کو آج برباد کرنے کی۔ ڈرگز، جوا ہے نا، لاٹری، کمانا تو حلال، لاٹری برباد کرتا ہے، ٹھیک، شراب، یہ سب سے بڑے سوشل ایونلز ہیں جو کہہ تو رہی ہے حکومتیں، لیکن ادھر برابر ایڈ بھی آتا ہے، ادھر برابر ایڈ بھی آتا ہے، نام الگ آتا ہے، ڈسٹل واٹر، پیور ڈرنکنگ واٹر۔ بیچارہ ایک آدمی جو سمجھتا نہیں ایڈ کو جا کے خرید تو پھنس جائیں گے، کیونکہ اب گورنمنٹ کے نزدیک شراب حرام ہے لیکن ایڈ تو برابر آ رہے ہیں، لیکن ایڈ میں شراب لکھا ہوا کہیں نہیں آتا ہے، خالی ایڈ آتا ہے جب ملیں گے ہم تم اور وہ، بس ختم، کچھ بھی نہیں، آپ سمجھ میں نہیں پائیں کیا جس کے لیے وہ آدمی سمجھ گیا میرے لیے کیا ہے، نیا آ گیا ہے نا، گو بلو، گو گرین، بس اتنا آپ دیکھا کہ بری باٹلی جاری، پتہ نہیں کیا کی باٹلی۔ تو بول تو ایک چیز رہی ہے کہ شراب سب سے زیادہ اموات ہو رہی ہے ایکسیڈنٹ کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، لیور کینسر کی شکل میں،
اور یہاں شراب کو فروغ بھی دی جا رہی ہے۔ اس نبی نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، سارے سماج سے شراب ختم کر دی کہ عرب کے اندر جو لوگ 100 سال پرانی شراب پیتے تھے، نبی کے ایک حکم کے اوپر وہ شرابوں کو پانی جیسا لوگوں نے بہا دیا مدینے میں، اور اس دور کے بعد سے آج تک اس شہر میں شراب نہیں ملی۔ یہ ہوتا ہے سوشل چینج جس کو کہتے ہیں، ایسا پرماننٹ چینج جس کی چھاپ صدیوں در صدیوں نہیں، ملینیا، ہزاروں سال میں دیکھنے کو ملے۔ آج 1500 سال تقریباً ہو گئے، آج بھی چھاپ باقی ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو آپ نے سب کو حرام قرار دیا، سود لینے دینے کو سماج کی سب سے بڑی برائی اور اس کو حرام قرار دیا، اسی طرح رشوت کو حرام قرار دیا، اسی طرح جو ہے غلط اور ناجائز کمائی کو حرام قرار دیا، اسی طرح جو ہے انسان ہونے کے ناطے مرد عورت کو برابر قرار دیا، اور غریب کا حق مارنے والے کو جہنمی قرار دیا۔ یہ چند اور نکات ہیں۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک اس میں رکھنا ممکن نہیں ہے، یہ بس چیدہ تعلیمات کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی جو بہرحال کوشش کی، لیکن اس نبی کے خلاف پچھلے 30 سالوں میں 20 فلمیں بنی ہیں اور 600 کتابیں لوگوں نے آپ کے خلاف لکھی ہے، لیکن الحمدللہ اس نبی کے ماننے والوں اور اس کے حق میں جو ہے لاکھوں کتابیں لکھی گئی، لہٰذا اس کا احاطہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مطلب جہاں پازیٹیو ہے، نیگیٹو بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن پازیٹیوزم بہت ہے لوگوں میں آج ہی ماشاءاللہ۔ لاکھوں کتابیں آپ کی سیرت اور آپ کی مثبت پہلوؤں پہ لکھی گئی ہے، جبکہ منفی اعتبار سے اس 30 سال میں صرف 600 کتابیں اور 20 پکچریں آپ کے خلاف آئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بہترین جواب ہمارا عمل اور ہمارا رویہ اور ہم اس تعلیم کو عام کریں، وہ کر سکتے ہیں۔ بھائی بالخصوص یہ جو کارٹون کا مسئلہ ہوا تھا، اس پہ ہمارا کیا رد عمل ہوگا ایک انڈیویجول ہونے کے ناطے۔ حکومتی لیول پر میں بات نہیں کر رہا ہوں، سماجی سطح بات نہیں کر رہا ہوں کہ مسلم سماج کیا کرے، میں یہ بھی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی تنظیم کیا کرے، میں کہہ رہا ہوں ایک فرد جو کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں، مشقت میں لگا ہے، کام کاج میں جو وقت بھی نہیں نکال سکتا ایسے پروگرام سے میں آنے کا جہاں احنت رسول بات ہو رہی، وہ اپنی طرف سے کیا کر سکتا، وہ پوائنٹس میں کچھ رکھ رہا ہوں، اس بات کو سمجھے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ارے فیض بھائی تو جوش کی بات ہی نہیں کرے، یہ نہیں کرے انہیں، ہم وہ بات نہیں کریں جہاں ہماری طاقت جو ایک انسان کی ہے، ہم کہتے ہیں پریکٹیکلی جو ہو سکتا ہے اس کی ہم بات کریں، زیادہ مناسب ہے۔ امپریکٹیکلی جب ہمارا یہ ہوں گا، ہماری حکومتیں ہوں گی، ہم فلاں ہوں گی، وہ امپریکٹیکل باتیں جب ہوں گا، اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو صلاحیت دیں گا، وہ لوگ وہ کام کر لیں گے۔ ابھی جس سیناریو سے ہم گزرے اس سیناریو میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز اس بات کو آپ سمجھ لیں، اس بات کو جان لیں، اس بات کو مان لیں، اس چیز کو سمجھ لیں کہ کوئی فلم، کوئی کارٹون یا کوئی پکچر یا کوئی بات جو آپ کے خلاف لکھی جا رہی ہے، تو ان پکچروں کو، ان کارٹون اور فلموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول کر آپ نہ مان لیں، کہیں غلطی نہ کریں آپ۔ وہ کارٹونز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، وہ پکچر میں جو شخص ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے دیکھا ہی نہیں، جب دیکھا نہیں تو کیسے وہ ہو سکتا ہے؟ وہ ایک کارٹون بنا رہا ہے جس کے نیچے وہ نعوذ باللہ لکھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں مانتے ہو اس کو؟ ہم بھی حقیقت سمجھ رہے ہیں، ہاں آپ سن کا کارٹون، ارے بیوقوف آدمی، آپ سن کا کارٹون کیسا بن سکتا ہے؟ تم خود کیوں بول رہے ہو؟ مارکیٹنگ تم کر رہے ہو اس کی، وہ نہیں کر رہا ہے۔ نہیں، نیچے لکھا پروفٹ محمد، تو لکھنا تو نا اس کو۔ تم کیوں کہتے ہو کہ ہاں میرے نبی کا یہ؟ کوئی اگر میرے باپ کی فوٹو بنا رہا ہے جو کارٹون کی شکل میں کیوں تصدیق کروں ہاں یہ میرے والد ہے؟ دیکھیے، اگر کسی انسان کی اگر کوئی کارٹون بن کے آیا، جب تک آپ نے اس کو دیکھے نہیں آپ پہچان پاتے کیا اس کو؟ جیسا بہت سارے پولیٹیشنز کے لوگ کارٹون بناتے ہیں، آپ جب بھی پہچان نہیں دیکھتے، ارے کیا بنایا اور اس نے، اس کی تصویر ہے نا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کس نے آپ کو دیکھا؟ آپ کو مجسمہ ہے؟ نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں مان رہے وہ کارٹون آپ سے؟ تو پہلے یہ غلطی مت کیجیے اس چیز کو ماننے کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بول کر کارٹون، اس چیز کو بھول جائیے آپ۔ اس نے غلطی کی، ویسا کرنا بھی غلط ہے، گناہ ہے، وہ سزا کا مستحق ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مانیں نہ اس چیز کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مانتے نہیں آپ سے ایسے تھے، تو سمپل ہے، ہم کیوں اس کو ٹیسٹیفائی کریں کہ ہاں یہی ہمارے نبی ہے نا؟ سب سے پہلے وہ کارٹونز آپ سب نہیں ہے، اس بات کو آپ سمجھ لیں، لیکن ایسا کرنا بھی غلط ہے اور وہ آدمی سزا کا مستحق ہے، لیکن وہ آپ سب نہیں، یہ بات طے ہے۔ دوسرا آپ کیا کرنا ہے آپ کو، اب جو پریکٹیکلی، پہلا ان کارٹونز، ان تصویر، ان پکچروں کو کبھی مت دیکھیے۔ ارے کیا فتنہ فلم بنا دیا، اور کیا خطرناک فلم ہے فتنہ، تو دیکھ رہا کیوں؟ سوال یہ ہے کیوں دیکھ کر تم ان کی ویورشپ اور ٹی آر پی بڑھاتے ہو؟ سب سے پہلے اس کو ہمیں دیکھنا نہیں ہے، کسی کارٹون کو نہیں۔ دوسرا، کبھی اس کو فارورڈ مت کیجئے، سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ، واٹس ایپ، کہیں فارورڈ مت کیجئے۔ اور دیکھو لوگ کارٹون بنا رہے، کیوں تم فارورڈ کرتے ہو؟ تم نے سب سے زیادہ فارورڈ کیا اس کو، لوگوں نے کیا؟ فارورڈ کبھی مت کیجئے اس کو، جہاں وہاں ختم کر دیجئے۔ میں ایک اصول بتاتا ہوں، اس اصول کو یاد رکھیے، ایک سیاست کا، پولیٹکس کا ایک اصول ہے، جس کو ختم کرنا ہے اس کا نام لینا چھوڑ دیجئے۔ فرانس میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ فرانس میں یہ ہوگا، فرانس میں ہوگا، فرانس میں ہوگا، فرانس میں ہوگا۔ آپ نے مارکیٹنگ فرانس کی، فرانس کو تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ آج بھی کئی دینی رہنما ہیں، اگر ان سے پیپر کا نام پوچھ جائے کس نے چھاپا تو نہیں معلوم ان کو، جو تقریر ہو لیکن معلوم نہیں حقیقت میں ہوا کیا ہوا، کس شکل میں اہانت کی گئی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، حقیقتوں وہ کیجئے، کسی نے کیا ہم اس کا رد عمل بالکل کریں گے، لیکن ہم اتنے دور ہے، ہمارا رجسٹر نہیں ہوتا۔ ہم جو یہاں کر سکتے وہ بتائیے کہ کل سے نوجوانوں کیا کرنا جو یہاں بیٹھے ہیں؟ کل سے کچھ نہیں، ابھی سنو اور چلے جاؤ، نہیں، کل سے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو؟ کیسے اس کا احتجاج کریں گے ہم؟ کیسے پروٹیسٹ اپنی لائف میں ہم کریں گے؟ نہیں، وہ کچھ نہیں، ختم، یہ طریقہ نہیں ہے۔ پریکٹیکلی ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ ایک دوسرے ملک میں ہو رہا، خاموشی اختیار کریں، ختم کر دیجیے اس ایشو کو۔
ہے نا. واللہ سلمان رشدی کو تسلیمہ نسرین کو جتنا ہم نے مارکیٹنگ دی نا اتنا وہ شاید زندگی بھر بھی لکھتے نا کچھ بھی تو بھی اتنی مارکیٹنگ نہیں ہوتی تھی. ختم کر دیجیے. کرنے والے اپنا کام کر رہے ہیں, چھوڑ دیجیے ان کو, اپن ختم کر دیجیے. چرچے مت لائیے. میں کچھ کر سکتا ہوں کہ ان کا نہیں خاموش بڑھ جائے, آپ کچھ نہیں خاموش بڑھ جائے. نہ فارورڈ کیجیے کارٹونس, نہ دیکھیے ان کو کبھی غلطی سے. رپورٹ کیجیے ان کو, تیسرا پوائنٹ. اور رپورٹ ارلیسٹ اسٹیج میں کیجیے. معلوم آپ کو, اگر ایک بار سوشل نیٹ ورکنگ پہ کوئی چیز ویورشپ بہت بڑھ جاتی ہے تو اس کو یوٹیوب اور فیس بک نیچے نہیں اتارتے ہیں. ارلیسٹ اسٹیج میں جا کر رپورٹ کیجیے کمیونٹی گائیڈ لائن ہٹ کر رہا ہے بول کریں. اور سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ پر, خاص طور پر یوٹیوب پر اور فیس بک پر, کمیونٹی گائیڈ لائنس کوئی چیز اگر ہٹ کرتی ہے اور اگر اس کو رپورٹ کرتا ہے تو اتنے سخت وہ ایکشن لیتے ہیں کہ اگر 2 رپورٹ ہوتی ہے تو اس کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے. صرف 2 رپورٹ پر. ایک رپورٹ پر 6 مہینے کے لیے بند کرتے ہیں اور ایک سیکنڈ رپورٹ اگر اسی 6 مہینے میں آ گئی تو بند ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو, ہم کو وہ جان پہ آتا نہیں, دیکھنے میں بڑا مزہ آتا نا. دیکھو آپ سم کی تصویر اور اس کو آپ ہی فارورڈ کریں, فوراً اس کو روکیے, ابیوس رپورٹ کیجیے. اندر جا کے وہ اس میں ابیوس میں دیتا ہے وہ کہ کیا کر رپورٹ کرنا ہے یا خالی ابیوس وہ کرنا ہے. اس کو ابیوس رپورٹ کیجیے. پھر وہ پوچھیں گا کیوں, آپ کا نام پتہ سب لیں گے اور سب ڈالیے اس کے اندر اور اس کو یہ رپورٹ. آپ دیکھیے اس کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے. صرف 2 لوگوں پہ, صرف 2 لوگوں کے کمیونٹی گائیڈ لائنز ہٹ کر رہا ہے بولنے پر اس کا اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے. سیم اگر 6 منتھ کے اندر ہو جائے تو میں تو کہہ رہا ہوں نا, ایک ساتھ مل کے, آپ کو پتا ہے فلاں نے کیا, ایک ساتھ مل کے وہیں ختم کر دیجیے نا. اس کو وہ کر کے پیپر میں چھاپ کر, تم اور میں ہی وجہ بنتے ہیں نبی کی اہانت کی سب سے زیادہ. دیکھو کل یہ چھپا, اللہ کا نام جوتے پہ تھا, کیوں چھاپا تم نے اس کو؟ تم آپ وجہ بنے اس کی مارکیٹنگ میں. کس کو پتا تھا وہ جوتے پہ چھپا ہوا ہے بول کر؟ عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں جب عورتوں کا بیچ میں مسئلہ ہوا تھا تو بڑے پیپروں میں آ رہا تھا, مسلم دوشیزائیں, مسلم نوجوان لڑکیاں یہ کر رہی, وہ کر رہی, فلاں کر رہی. میں نے کہا اپنی قوم کی عورتوں کو بدنام کرنے والی کوئی قوم میں نے آج تک نہیں دیکھی سی مسلمانوں کی. میڈیا میں چھاپ رہے, بیوقوف احمق انسان. میری گھر کی عورت بھاگ بھی گئی تو اس کو الگ طریقے سے رپورٹ کیا جاتا, پیپروں میں نہیں دیا جاتا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں, رائٹ کائنڈ آف اسٹریٹجیز یوز کیجیے جس سے مسئلے کا حل نکلے, مسئلہ اور نہ بڑھے. پیپر میں دینے سے کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ اور لڑکیاں بھاگی, چونکہ پورا طریقہ تھا بھاگنے کا اس میں دیا ہوا. سمجھیے گناہ کرنے والوں کو ہمت لگتی ہے پڑوسی کی, اگر لگ رہا ہے یہ بھاگ رہی تو میں کیوں نہیں بھاگ سکتی, اتنے بڑے علامہ کی بھاگ رہی تو میں تو چھوٹا, میرا باپ تو کچھ بھی نہیں. بھاگو. رپورٹ بہت ٹیکنیک ہے, دیکھیے رپورٹ کیجیے, سزا یافتاؤں کو رپورٹ کیجیے, ان کو یہ سزا ملی, دیکھیے پھر کاپتے ہو. آپ سے بھاگنے کی رپورٹنگ. سمجھیے اس بات کو, اپنے آپ کو خود بدنام مت کیجیے, اپنی قوم اور اپنے شعار, اپنی مقدسات کو ہم خود بدنام کرنے کی وجہ نہ بنے. یہ دیکھو جوتے پہ یہ آ گیا, مت پرنٹ کیجیے. کیوں پبلسٹی دیتے ہو ان چیزوں کو آپ خود بے خوفی کر کے؟ تو کبھی دیکھیے مت, کبھی فارورڈ مت کیجیے, رپورٹ کیجیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے غصے میں مت آئیے خواہ اور دوسروں کو کبھی نقصان مت پہنچائیے. اپنا غصہ اپنی جگہ رکھ کر اپنے لائف کو چینج کر کے اپنے سماج, یہ تو بالکل کیجیے, لیکن غصے میں آ کر کبھی دوسروں کو تکلیف مت پہنچائیے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اسلام ایک امن والا مذہب ہے اور دوسروں کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا. جس نے کیا ہو. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ خوب عمل کیجیے, وہ رد عمل ہوگا اس کے اس اہانت. تم کہتے ہو یہ نبی یہ تو ایسا کارٹون بناتے ہو, یہ نبی تھا جس کا میں ماننے والا, اس لیے میں نے تمہارے لیے یہ کیا. اس کی مثال میں دیتا ہوں. ماسکو کا حال کا ایک واقعہ ہے. ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ اپنے اور ماسکو کے ایک بہت بڑے پیپر نے اس کو رپورٹ کیا تھا. رشیا کا واقعہ ہے. ایک انسان جو ہے, ایک نوجوان جو ہے وہ گاڑی چلاتا, مسلم نوجوان گاڑی چلا رہا تھا, اس کو ایک بوڑھی عورت ملی. اس نے کہا مجھے چرچ تک جانا ہے, تو اس آدمی نے اس کو لے کے چرچ لے آ کے چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد اس عورت کے پیسے کی کوئی کمی تھی, اس نے کہا پیسے معاف, کوئی مسئلہ نہیں, آپ چھوڑ دیجیے, ایک بوڑھی خاتون ہے, آپ سے لینا مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ معاف کر دیں. اس خاتون نے پھر جا کر وہاں کا جو پیٹریارچ تھا, مطلب ماسکو کا سب سے ہیڈ جو ان کا کرسچینٹی کا جو لیڈر تھا کیتھولک, اس سے جا کر اس نے پورا واقعہ بیان کی. تو اس آدمی نے پھر ایک پیپر کو رپورٹ دی اور اس نے کہا مسلم نوجوانوں کی یہ جو عمل ہے یہ ہمارے کرسچنز کو بہت متاثر کر رہا ہے, اس لیے کہ چرچ آنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو کوئی بھی کرسچن ڈرائیور ان کو نہیں بٹھاتا, اس لیے کہ جنرلی جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں وہ عام طور سے غریب بھی, اتنے مالدار بھی نہیں ہے, تو پیسے کم دیتے ہیں, ایک تو بھاؤ تاؤ کرتے ہیں, تو لہٰذا ٹیکسی والے کو مزہ بھی نہیں آتا چھوڑنے کے اندر. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ پسند نہیں کرتے. اب کہ مسلم نوجوان ایسے ہیں کہ اگر ٹیکسی چلاتے ہیں تو اپنا حق ادا کرتے ہیں, جہاں بھی کسٹمر بولتا لے جا کر چھوڑتے ہیں, اور کبھی کبھار تو وہ پیسے بھی نہیں لیتے اگر کوئی مذہبی انسان کو دیکھتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے جس سے ہمارے لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں اور ان کے مذہب کو قبول بھی کر رہے ہیں. اس نے نبی کے طریقے پہ عمل کر کے بتا رہا ہے. آپ وہ بوڑھی عورت سے اچھا سلوک کرتے ہیں, فلاں یہودی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, تو وہ یہاں کر کے بتا رہا ہے کہ بوڑھی عورت ہے کیا, ظاہر سے بوڑھے لوگ آپ کو پیسہ دینے میں کچھ نہ کچھ ہوتی, تو ایک ٹیکسی ڈرائیور کو تو چاہیے بس کھلے ہاتھ سے دے اور میں نکل جاؤں, لیکن یہ احترام کر رہا ہے اس کی بوڑھی عمر کا, عزت کر رہا ہے اس کے بڑھاپے کا, اس کو لے جا کے چھوڑا اس کے ڈیسٹینیشن پہ, چاہے چرچ جاؤ چاہے ہاسپٹل جا رہی ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اپنی زندگیوں کو نبی کا نمونہ ہی بنا دیں. لوگ پوچھے کہ تم بہت اچھے دکھ رہے لیکن تم مسلمان ہیں. ہاں میں اس لیے وہ اچھا ہوں بولنا, میرے نبی ایسے تھے اس لیے میں اچھا ہوں, ورنہ میرے میں کوئی خصوصیت نہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو اپنے آپ سب سے بہترین طریقہ ان کا جواب دینے کا یہ, اس جیسے ہو جاؤ جس پر الزام لگا رہے ہیں.
بتا دو دنیا کو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے اس لیے ہم ایسے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سیرت کی کتابوں کو عام کرتے ہیں. جوش میں تو ہم بڑے آ رہے اہانت رسول پر. عزت رسول کس کو بولتے وہی نہیں پتا. رسپیکٹ آف دا پروفٹ ہم کو نہیں پتا. عزت کیسی کرنا ہم نے پڑھا ہی نہیں کبھی. تو پھر اہانت کی جب کسی کی عزت اور وقار کیا ہے پتا ہو تو اس کی بے عزتی کیا ہوتی سمجھ میں آتا ہے. سیرت کی کتابیں لائیے, اس نبی کا مقام جائیے, نبی کے حقوق جانیے, سیرت کی کتابیں پڑھیے, سیرت کی کتابوں سے لگاؤ لگا لیجیے تاکہ ہماری زندگیاں جو ہے نبی کی جیسی ہو جائے. اسی طرح جو ہے سیرت کی کتابوں کو پھیلا دیجیے, سیرت کی کتابوں کو پڑھیے, سیرت کے پروگرامز کو عام کر دیجیے. نان مسلم میں کوئزز, مسلمز میں کوئزز, یہاں کوئز, وہاں فلاں, وہاں فلاں, یہاں ایک دن کیریکٹر, وہاں فلاں ڈے, یہاں عام کر دیجیے. ایک دم بالکل اس کو بولتے ہیں نا وائرل کر دیجیے نبی اکرم اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, اپنے پروگرام سے, اپنے مسجد, اپنے مدارس میں وائرل کر دیجیے. وائرل سمجھتے ہیں انٹرنیٹ کی لینگویج میں بالکل ایک دم رفتار سے کام کو پھیلا دیجیے. یہی ہمارا جواب ہوگا ان لوگوں کو جو آپ سے ان کی بے عزتی کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ ایک خاص بات پتہ ہے آپ کو معلوم, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی بھی کر رہا تو بول رہا پروفٹ محمد. نبی کا لقب تو آپ سے ہٹا نہیں سک رہا, وہ بھی پروفٹ ہی بول رہا. وہ بھی یہ بھی ایک اللہ کی طرف کی شان ہے کہ وہی پروفٹ بول رہا ہے. کہ تو محمد بولے تو کوئی بھی نہ ایرا غیرہ نتو خیرہ ہو سکتا ہے نا, کوئی محمد ہو سکتا ہے. پروفٹ محمد گویا نبی تو وہ بھی مان رہا ہے. سبحان اللہ. یہ اور محمد نام کی ایک عجیب خصوصیت ہے. کیا خصوصیت معلوم آپ کو؟ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی, اور دوسرا معنی ہے جس کی تعریف میں کرتا ہوں. دیکھیے کیسا, اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تھے تو خود محمد بول کر وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی تعریف کرتا کی گئی یا جس کی تعریف میں کر رہا ہوں, اور پھر بول رہا فلاں تھے. تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بہت بلند کر دیا. نام سے اتنا بلند ہے کہ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی یا جس کی تعریف میں کرتا ہوں معنی ہے اس کا. تو وہ خود تعریف کر رہا ہے اور پھر کچھ کہہ رہا ہے. کنٹروورشل ہو جا رہا ہے نا دونوں. ایک کورٹ میں آدمی جا کے بولے اس نے خون کیا, میں نے خون کیا, اور میں نے خون نہیں کیا, تو کیا بولے میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور کارٹون بنا رہا ہے. کنٹروورشل ہے. تو گویا وہ خود اس کی مت مارے جا رہی ہے. اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اتنا خاص رکھا کہ تعریف کی جا رہی ہے. دشمن بھی تعریف ہی کر رہا ہے, پروفٹ بول کے ہی کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. بہرحال اسی طرح مدرسہ, اسکول, کالجز, سوسائٹی, سنستھائیں, ہر جگہ آپ کی سیرت کو عام کر دیجئے اور دعوت اسلام جو ہے اس مشن کو پھیلا دیجیے ہر طرف لے جا کر. اور آخری اور بڑا اہم کام ہے میڈیا میں جو ہے اس کی اویئرنیس لائے, اور جن بڑے بڑے پیپروں میں آپ کے خلاف تھا یا جو بڑے بڑے پیپرز ہمارے سماج میں ان پیپرز والوں سے ایک جگہ خریدے ڈیلی, اور وہاں آپ سب کی سیرت اور زندگی کے پہلو رکھے جائے جو انسانیت سے متعلق تھے. صحابہ سے تھے, مسلمانوں سے تھے, وہ نہیں راجاؤں بادشاہوں سے تھے, وہ نہیں, جو انسانیت سے متعلق تھے وہ رکھے جائے. اور ایسے پیپر جو زیادہ چلتے ہیں ان کو خریدا جائے, فری ہوتا تو فری ڈالا جائے. اور مسلم پیپرز جو ہے ان کو چاہیے کہ آپ کی زندگی پہ ایک پورا شمارہ چھاپے. جب جوش و جذبے کی باتیں چھاپتے ہیں نا, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ریگولر سیرت چھاپے تاکہ جو کتاب خرید نہیں سکتا اس آدمی کی بازی پیپر کی شکل میں سیرت جمع ہوتی رہے روز. کہ ایک صفحہ ڈیڈیکیٹ کر دیا ہم نے اہانت رسول کے خلاف, ہمارا جواب ہم 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ایک پوری کتاب چھپ ڈالیں گے, اور نہیں تو ہر سال میں 3 کتابیں چھاپ دیں گے سیرت, تاکہ جو آدمی خرید نہیں سکتا وہ کم از کم پیپر جمع کر لے, اس کے ذریعے پڑھ لے. تو میڈیا میں اویئرنیس لائیے کہ ہو از محمد, جیسا کہ بہت سارے ہیش ٹیگز آج کل نیٹ پر چل رہے ہیں, ہیش ہو از محمد, ہیش وی لو محمد, ہیش ٹیگ سمجھتے ہیں نا آپ, جس سے جب بھی آدمی کوئی سرچ کریں گے آپ کے بارے میں وہ ہیش ٹیگ کی وجہ سے وہاں وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ہیش ٹیگس یوز کرتے ہیں لوگ نیٹ کے اوپر. آپ یہ ہیش ٹیگس کے ذریعے بہت سارے میسیجز, سندیش, پیغام آپ سن کے جو انسانیت کے لیے تھے وہ دیجیے. یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ بڑا اہم کام ہوگا. لہٰذا اسی کے سلسلے میں نے سوچا کہ کچھ باتیں میں رکھوں. حکومتیں اپنی طرف سے جواب دیں گی, سماج میں جو ذمہ دار لوگ ہیں قومی اعتبار سے لوگ جواب دیں گے, لیکن ایک شخصی میرے ایک فرد کے اعتبار سے ایز اے انڈیویجول میں کیا کر سکتا ہوں, یہ ساری چیزیں تھیں. آپ کے پیغام کو عام کرنا, اس سیرت کے پیغام کو لوگوں تک بچانا. پھر جو اشرار ہوں گے وہ خود سمجھ میں آ جائیں گے, اللہ تعالیٰ بھی ان سے نپٹیں گا, قوم بھی ان سے نپٹ لیں گے. شرارت کرنے والے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم صرف آوازیں اٹھاتے رہیں اور سالوں سال گزر جائے اور ان کا کچھ بھی نہ ہو اور ان کی تعریف ہمارے منہ سے نکلتی رہ رہی ہے. سمجھ رہے نا بات کو, تعریف ہمارے منہ سے نکلتے رہ رہی. اور جب بھی کوئی گھٹنا ہوتی ہے اس میں غور و فکر کرے, اچانک خوشیاں منانا چالو کر دے, ورنہ کچھ نہ کچھ پیچھے ایجنڈاز بھی کبھی ہوتے ہیں. دنیا کی پالیٹکس اسی طرح چلتی ہے, تو اس چیز کا بھی ہم بہت بالخصوص خیال رکھیں. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھوں. یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اہم تعلیمات جو انسانیت کے سامنے مجھے اور آپ کو رکھنا ضروری ہے. اپنا منہ کھولنے کی ضرورت ہے اور اس نبی کی تعلیمات اور اس کی شخصیت کو عام کر دیجئے پوری انسانیت کے اندر. بتا دیجئے یہ نبی یہ تھے,
تاکہ لوگ آئندہ کچھ کہنے سے پہلے 10 بار سوچ لیں کہ کس کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں، اور بتا دیجیے نبی آپ کے لیے بھی تھے۔ تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے، اور یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، کوئی غیر مسلم آ کے یہ کام نہیں کریں گے، چونکہ وہ تو نبی مانتے نہیں۔ مجھے اور آپ کو کرنا جو نبی مانتے، نبی سے الفت رکھتے، نبی سے محبت کرتے، اور نبی کے حق میں شامل سے محبت کرنا، اس کا دفاع کرنا، اس پہ درود بھیجنا ہے نا، تو لہٰذا یہ بھی دفاع کی ایک شکل ہے کہ لوگ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں، ہم صحیح باتوں کو وہ کریں۔ تو بہرحال ایک وقت کی ضرورت ہے، ہم سب اس میں کچھ نہ کچھ اپنا رول ادا کریں، مرد بھی، بچے بھی، اور عورتیں بھی کچھ نہ کچھ کریں، تاکہ اہانت رسول کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں کچھ کمی آئے، اور کمی اگر نہیں آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کو پھر زبردست انداز سے جواب جائے ہمارا کہ یہ ہے وہ نبی جس کے بارے میں تم میڈیا میں غلط پھیلاتے ہو، یہ اس کا پازیٹیو چہرہ اور یہ اس کے کارنامے، اور سوال کیجئے ان سے، پھر ان کو اپنی اوقات دکھا دیجئے کہ تم نے کیا کیا۔ یہ وہ نبی 20 سال میں جس نے عرب سے جو ہے عورتوں کا مقام ایسا دلا جو آج تک ہے، عرب سے بیٹیوں کا قتل ختم کر دیا، اونچ نیچ ذات پات ختم کر دی، تم نے کیا دیا؟ تم نے کیا دیا دنیا؟ سوال کیجئے، پھر خود بخود وہ جو ہے نیچے دیکھنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے۔ جن کے پاس خود اپنے دیوں کو جلانے کے لیے بتی نہ ہو، وہ ہم کو یا چمکتے ہوئے سورج کو کیا دکھائیں گے کہ جو ہے روشنی کیا ہوتی ہے نا؟ ان کے پاس ہے ہی نہیں جلانے کے لیے کچھ، ہم کو بتا رہے ہیں ہمارے پاس چمکتا ہوا سورج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شکل میں، اس طرح اللہ کی کتاب کی شکل میں، ایک روشن شریعت کی شکل میں، تو اس کو لے کر لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بنائے، صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت فرمانبردار اور اطاعت گزار بنائے، صحیح معنوں میں ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ اللہ ایمان اور اسلام پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔